آپ کی نماز خطرے میں ہے. صاف سی بات ہے. اگر آپ کے پاس سلطان نہیں ہے تو آپ کی نماز، آپ کے بچے کی نماز خطرے میں، آپ کی بیٹی کی چادر باقاعدہ خطرے میں ہے. اگر سلطان، ان اللہ یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن، اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے سے وہ کچھ زیر نگی لاتا ہے جو قرآن کے ذریعے سے بھی زیر نگی نہیں لاتا. قرآن سے بڑی کیا شے ہوگی؟ مگر ہر شے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایریا رکھا ہے افیکٹیوٹی کا. یہ جو ایک شروع ہو گیا نا، مگر مغرب دشمنی میں ہم ہر چیز جو ہے نا اس کو عقل دشمنی اور سائنس دشمنی میں لے جائیں، تو یہ اپروچ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. اس سے ہم دنیا میں اپنا تہذیبی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. کوئی بھی تہذیب ہو، کوئی بھی فکر افکار، ان کی ہر ایک چیز نیگیٹو تو ہو نہیں سکتی، کچھ نہ کچھ پازیٹیو ہوتا ہے اس میں. اس لیے اگر ہم مغرب کی بات کریں اور اپنے یہاں کی بھی بات کریں تو میں چاہوں گا کہ آپ کمپیریزن کر کے تھوڑی سی کن چیزوں کا آپ خود اپنے تجربے سے بھی اور اپنے انالیسس میں بھی ہمیں بتائیں کہ وہاں کے اعتبار سے آپ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو ہیں، جن کو لیا جا سکتا ہے، اپنانے کی اس میں گنجائش ہے، اور یہاں کے اعتبار سے وہ کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یا تو ٹھیک نہیں ہے یا ان میں ایسی ملاوٹ ہو چکی ہے کہ جس کو نکالنا لازم ہے. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہر شے کے لیے انسان کو چھوڑ دیا جائے کہ جاؤ سیکھو، لرن کرو، ایکسپلور کرو، اور جب معلوم ہو جائے تو بھی اس کی زندگی تو 70-80 سال ہے. کچھ باتیں اس کو پہلے دن ہی معلوم ہونی چاہیے. یہ پیدا کیوں ہوا ہے، ٹھیک ہے، کس نے پیدا اس کو کیا ہے. یہ جو نظر آ رہا ہے یہ حسرتوں کی بھری دنیا بہت جلدی جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے. ہمارے جو مدارس کا جو خاص طور پہ نظام تعلیم ہے، اس میں ہمیں جو ہے نا اس کو فکری بنانے کی ضرورت ہے. فکری اور خاص طور پہ تحریکی. تو تحریکوں کو پڑھایا جائے، تحریکوں کو موضوع بحث بنایا جائے، ٹھیک ہے. خاص طور پہ اس وقت دیکھیں نا، اگر کوئی چیلنج ہے ویسٹ کے لیے بھی تو وہ آپ کی اسلامی تحریکیں ہیں. عام مدارس سے تو ان کو کوئی چیلنج ہے ہی نہیں. شیخ صلی اللہ علیہ یہاں پر کہتے ہیں کہ دنیا کا صرف ایک ہی طبقہ ہے اہل السنہ والجماعہ جن کے پاس سمع بھی خالص ہے اور عقل بھی جو ہے نا مستقیم ہے، صحیح ہے، اپنی صحیح ڈائریکشن میں چلنے والی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. آج کا موضوع ہمارے لیے انتہائی اہم ہے. اس کی کچھ وجوہات ہیں جو کہ میں ضمناً بیان کروں گا، کیونکہ اصل چیز تو ہمارے مہمان گرامی ہی بتائیں گے. ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ مغرب، اس کے افکار، اس کی سویلائزیشن، وہ تہذیب جس کے ہمارے اوپر اتنے افیکٹس ہوتے ہیں کہ ہماری زندگیاں ہی کچھ کی کچھ بدل چکی ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ آج سے تقریباً 50 سے 70 سال پہلے ہی چلے جائیں تو ہمارے یہاں پہ جب ظاہر ہے ٹیکنالوجی اتنی ڈیولپ نہیں ہوئی تھی کہ مغرب کے جو افکار ہیں یہاں پہ امپورٹ ہو سکیں یا یہاں سے کچھ وہاں پہ ایکسپورٹ ہو سکے. یہ امپورٹ ایکسپورٹ اتنی ایزی نہیں تھی. کہنے کا مقصد یہ، تو ان حالات کے اندر ہمارے یہاں پر تہذیب کسی اور طرح کی تھی، ہمارے افکار کسی اور طرح کے تھے. لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی ڈیولپ ہوئی، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ ہی ہمارے افکار بھی بدلے. ویسٹ کی بہت سی آئیڈیالوجیز یہاں پہ اپلائی ہونی شروع ہوئیں. خصوصاً اس کا سب سے بڑا ایفیکٹ ہوتا ہے نوجوانوں کے اوپر. تو اس سلسلے کے اندر ہم نے آج دو بہت ہی اہم گیسٹ کو اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی. سب سے پہلے میں تعارف کرواؤں گا، شیخ حامد کمال الدین میرے ساتھ موجود ہیں. شیخ صاحب، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ. اور دوسری طرف میرے ساتھ ڈاکٹر حافظ زبیر صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ ایک بار پھر سے تشریف لانے کے لیے. میں شیخ صاحب آپ سے شروعات کروں گا اصل میں، کیونکہ آپ کا ڈائریکٹلی اس سویلائزیشن سے تعلق بھی رہا ہے. میں یہ پوچھنا چاہوں گا شیخ، جو افکار ہیں مغرب کے یا مغرب کی سویلائزیشن ہے، دیکھیں اس کی امپورٹ ایکسپورٹ تو ہوتی ہے، یہاں پر آتے ہیں اور اس کا ہمارے اوپر بہت زیادہ افیکٹ بھی ہوتا ہے. لیکن باقاعدہ طور پہ میں کہوں گا تفہیم کے لیے صرف آپ بتائیں لوگوں کو کہ یہ افکار بیسکلی ہوتے کیا ہیں، اس کو آپ ڈیفائن کیسے کریں گے کہ مغربی افکار کیا ہیں، ان کی کیا صورتحال ہے، ان کے کیا خد و خال ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. شکریہ جی، آپ نے مجھے موقع دیا یہاں گفتگو کے لیے. مغرب ویسے تو ایک سمت کا نام ہے. مغرب سے ہماری جو مراد ہوتی ہے وہ بیسکلی یورپ ہے. لیکن جو یورپ کسی زمانے میں مسلمانوں کے ساتھ ایک تہذیبی عسکری تصادم رکھتا تھا، وہ مغرب، اس کا جو دائرہ ہے وہ اس وقت بر اعظم یورپ، دونوں امریکن بر اعظم جنوبی اور شمالی، اور پھر پورا ایک بر اعظم آسٹریلیا گو وہ فار ایسٹ میں ہے، لیکن اس حوالے سے ہم اس کو بھی ویسٹ ہی کہتے ہیں. رائٹ. اس کے علاوہ نیوزی لینڈ وغیرہ، تاکہ اسرائیل کو بھی جو کہ مڈل ایسٹ میں ہے، ویسٹ، مطلب تہذیبی حوالے سے ہم ویسٹ کے اندر رکھتے ہیں. تو ویسٹ سے مراد ایک خاص قوم بھی ہے جو اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے اور جو اپنا ایک امیج رکھتی ہے دنیا کے اندر.
اور پھر ایک تہذیب رکھتی ہے، اور اس وقت اسلام کے مد مقابل جو سب سے بڑی شے ہے وہ یہ ویسٹ ہی ہے. ٹھیک ہے. آپ نے جو پوچھا ہے کہ اس کا اس افکار کا جو خلاصہ یا مین جسٹ ہے وہ کیا ہے ایگزیکٹلی. وہ اس کو اچھا اس سے پہلے میں ایک چھوٹی سی وضاحت کر دوں کہ ویسٹ کو بھی دیکھنے اور لینے کے ہمارے مسلمانوں کے ہاں کئی ایک اینگلس ہیں. مطلب میں جس اینگل سے اس کو لیتا ہوں وہ اس کو ہے مدرسہ اثریہ ہمارے شخص موجودہ دور میں، جس نے مدرسہ ابن تیمیہ وغیرہ کو بنیاد بنا کر جدید تہذیب پہ بات کی ہے، جن میں مطلب شیخ جابر ادریس ہو گئے، شیخ صلاح صاحب وغیرہ ہو گئے. مطلب میں ان کے اینگل سے لیتا ہوں کیونکہ بہت سارے ہمارے ویورز بھی ہوں گے، وہ شاید یہ دیکھیں گے کہ ہم ایک خاص جہت رکھتے ہیں. تو بنیادی طور پر ویسٹ کے افکار جو ہیں وہ اس کا اگر ہم خلاصہ کرتے ہیں تو وہ یہ ہے کہ ریوولٹ اگینسٹ چرچ بیسیکلی. اوکے. ایک بہت بڑی قوت تھی تہذیبی، فکری، سماجی. بادشاہوں کا ایک بہت بڑا ظاہر ہے کہ ایک رول تھا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان سارے زمانوں میں بادشاہ کا رول صرف حکومت کرنے تک تھا، تاکہ ہمارے مسلم ورلڈ میں بھی یہ جو تعلیمی ادارے ہیں کبھی حکومت نے نہیں چلائے ہیں، یہ علماء کے لیے چھوڑا ہوا تھا. ادھر سارا کچھ کہتے ہیں کہ جو پڑھاتا تھا چرچ پڑھاتا تھا. جی جی. تو لوگوں کی فکری، علمی، تہذیبی، سماجی ساخت ساری کی ساری چرچ کرتا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، یہاں پر ہمارے اہل علم کہتے ہیں کہ یہ جو ایک ریوولٹ ہوا ہے اگینسٹ چرچ، جو کہ بہت جلدی ریوولٹ اگینسٹ گاڈ ہو گیا، مطلب ہے، اور یہ تقریباً ایک لازم و ملزوم چیز بن گئی. اور ریوولٹ اگینسٹ چرچ جو ہے بہت جلدی ایک ریوولٹ اگینسٹ آل ریلیجنس ہو گیا. جی جی. تو کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے دراصل وہ تھی کہ ایک تحریف تھی، جس کو سورۃ توبہ میں بھی ذکر کیا گیا، سورۃ فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ. اللہ تعالیٰ کی وہ مطلب ہے کہ دین وہی ہوتا ہے جو آسمان سے اترا ہوا ہو، سچا ہو، قلوب فطرت صرف اسی کو ہی قبول کرتی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، تو اس کے اندر جو ایک تحریف ہوئی تھی وہ ایک بہت پرانی شے تھی، اور اس کے ساتھ پھر ان کا ظلم اور طغیان اور استبداد بہت زیادہ بڑھتا گیا. انسانی عقل پہ ایسے ایسے تالے لگائے گئے واقعتاً. اچھا، یہاں پہ اس وجہ سے میں کہوں گا ہمارا جو اسکول ہے بنیادی طور پر، کیونکہ یہاں پر ایک اپروچ ہے، اس کو ماڈرنزم یا جدیدیت کے طور پر وہ کرتی ہے، شاید اس چیز کو بہت پسند بھی نہیں کرتی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹو سم ایکسٹینٹ یہ جو ریوولٹ تھا شاید حق بجانب بھی تھا. باطل ہے اپنے اینڈ رزلٹ میں بے انتہا ڈسٹرکٹیو ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اس کے مطلب کہ وجہ تھی، ایک بندہ کہتے تانگ آمد بجنگ آمد. ایک حد تک صبر تھا کہ یورپ نے اتنی دیر صبر کیا کلیسا کی خدائی پہ. وہ یہ واقعات مشہور ہیں کہ جناب جس نے کہا کہ زمین گول ہے، اس کو یا تو پھانسی دی گئی یا اس کو بیچارے کو چپ ہونا پڑا اور توبہ کرنی پڑی. جی 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 جی. اچھا، اس کے علاوہ کسی نے کوئی اور ایسا وہ کہہ دیا تو اس نے کہا جی انجیل کے خلاف ہے، حالانکہ انجیل جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتری تھی اس میں تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی کوئی بات ہو وغیرہ. تو وہ یہ تھا کہ یہ بیسیکلی بادشاہت کے خلاف، مونارکی کے خلاف جو ریوولٹ ہو اس کی ٹرانسلیشن ہوئی ڈیموکریسی. ٹھیک ہے. اور جو یہ چرچ کے خلاف اور مذہب کے خلاف جو وہ مذہب تھا اس کے خلاف جو ہوا اس کا نام ہوا سیکولرزم. ٹھیک ہے. اچھا، اور یہ دونوں چیزیں جو ہے اس کے لیے ہم ایک اور بھی ڈسکرپشن بولتے ہیں، وہ ہے ہیومنزم. ہیومینٹی سے الگ. ہیومینیٹیرین کا مطلب ہوتا ہے انسان دوستی. جی جی. ہیومنزم کا مطلب ہوتا ہے انسان پرستی یا انسان کی خدائی کا نظریہ کہ انسان سب کچھ خود ہے اور سب اپنا مرجع خود ہے، کوئی اس کو باہر سے آ کے ڈکٹیٹ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ بیسیکلی یہ ہیومنزم ہے، انسان کی خدائی ہے. اور مذہب کے خلاف ایک نفرت، ایک رد عمل اور ایک دوری، یہ اب اس کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہے جو کہ مطلب چل رہی ہے. اچھا، ظاہر ہے کہ مذہب کے ساتھ پھر جو بہت بڑی شے جو ایک مذہب دیتا ہے وہ ہے اخلاق اور ویلیوز، قدریں اور اخلاق. اچھا، تو اس وجہ سے قدریں اور اخلاق کے بخیے ادھیڑنے کی جو مینٹیلٹی ہے وہ اس موومنٹ کے اپنے اندر پڑی ہوئی ہے، اور اس کی پھر بہت ساری جو مینیفیسٹیشن ہے، ظہور کے طریقے ہیں جو رفتہ 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 رفتہ
حیا کے اوپر حملہ ہوا، فیملی کے اوپر حملہ ہوا، رشتوں کے اوپر حملہ ہوا، یہاں تک کہ جو شادی کا انسٹیٹیوشن ہے سرے سے وہ اس وقت کو 5واں 6ٹھا گیئر لگ گیا ہوا ہے کہ شادی وغیرہ کا جو ہے نا وہ خاتمہ ہو جائے گا، تاکہ پھر وہ LGBT اور دوسرا تیسرا یہ بنیادی طور پر سارے کا سارا جو ہے نا وہ اسٹیبلش قدریں، وہ کہہ رہے تھے کہ بھی کون ہے جو ہمیں مطلب باہر سے آ کر سکتا تھا، کیونکہ بہرحال چرچ کی ساری چیزیں غلط نہیں تھیں، جیسے ہم نے کہا ان کی بھی وجوہات ہو سکتی ہیں جس میں جانب ہوں، لیکن چرچ کی بھی ساری باتیں تو غلط نہیں تھیں. چرچ نے بہرحال بہت ساری جو باقیات تھیں انبیاء کی وہ اپنے معاشرے میں رکھی ہوئی تھی. تو وہ مطلب جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ کیا کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پس جاتا ہے، پسنا. تو مطلب اس طریقے سے ہوا کہ انہوں نے بہت سارے ظلم کو جب رد کیا تو اس کے ساتھ بہت سارے حق کو بھی انصاف کیا. اور یہاں پر وہ ہمارے یہی شیخ سفر والے کہتے ہیں کہ یورپ کا جو ہے نا اس گڑھے میں گرنا بنیادی طور پر اس تحریف کی وجہ سے جس کا قرآن مجید نے وہ ذکر کیا، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله اور فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم وغیرہ. تو کہتے ہیں ان کا یہ انحراف جو ہے وہ تحریف کی وجہ سے تھا، اور ہمارا جو ہے نا انحراف کی وجہ سے. ادھر تحریف تھی تو ہمارا انحراف تھا، کیونکہ ہم بھی کسی اپنے. تو یہ مین جس جو ہے مطلب ہے کہ مغربی افکار کا جو اب بہت ساری عملی صورتوں میں، خاص طور پر جب وہ تہذیب بات کرتی ہے تو وہ قدروں کی زبان میں بات کرتی ہے. اس وجہ سے ہمیں زیادہ آنکھیں چونکی ہیں جب قدروں کی سطح پر ہم نے اپنے گھروں پہ حملہ ہوتا ہوا اب دیکھا ہے، جس کا آپ نے بھی شروع میں ذکر کیا ہے. بالکل. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قدروں کے پیچھے ہمیشہ نظریات اور عقیدے ہوتے ہیں. وہ بہت دیر سے کار فرما تھے، اور اس کو ہمیں جو ہے نا وہ چمچ کے ساتھ ساتھ سید صاحب سے لے کر بعد تک بہت ساروں نے ہمیں پلایا ہے. اور وہ قرض کی جو میں پی تھی وہ اب اس کا بھگتتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گا اس میں کہ بیسکلی یہ چیز کہ جو مغربی افکار ہیں، یہ دیکھیں جو فکر ہے، یہ آئیڈیالوجی ہے، مجھے یہ چیز جاننے میں بڑی ہمیشہ انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے خصوصاً ہم اپنی ایسٹ کی بات کرتے ہیں، مسلم سوسائٹی کی بات کرتے ہیں، اور ہمارے جو نوجوان ہیں ان کے لیے اتنی اٹریکٹیو کیوں ہوتی ہے؟ مطلب کیا اسلام یا ہماری تہذیب، مسلم تہذیب، کیا یہ اس میں اتنی جان یا وقت نہیں ہے کہ یہ اٹریکٹیو زیادہ ہو بجائے اس کے کہ کسی اور کی تہذیب وہ اتنی اٹریکٹیونیس کیسے کریٹ کر لیتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنی زندگیوں کو ٹوٹلی بدل ہی لیتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اصل میں اس کو اگر ہم دیکھیں تو مغربی فکر و فلسفہ یا مغربی افکار کی، جیسے ابھی شیخ صاحب نے بات کی، اگر آپ اس کو سمرائز کرنا چاہیں، ویسے تو مغربی افکار ایک بہت وسیع ٹرم ہے. جی. مطلب پہلے وہ اپنے آپ کو یونان کے ساتھ جوڑتے ہیں، گریک فلسفی ہے، سوکریٹس، پلیٹو، ارسطوٹل، سب کو وہ اون کرتے ہیں. اس کے بعد نو افلاطونیت کا دور آیا، پھر مڈل ایجز کی ان کی فلسفی تھی جو زیادہ تر کرسچینٹی کے اوپر بیس کر رہی تھی. جی. پھر جو ہے وہ انلائٹمنٹ کی تحریکیں آئیں، اور یہ رینیسنس کی تحریکیں آئیں، اور ماڈرن فلسفی کا دور پیدا ہوا. تو وہاں ایسا نہیں ہے کہ جی اب آپ کہیں کہ جی مغرب میں سب کوئی ایک ہی بات کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے. بالکل متضاد بھی فلسفیز آپ کو نظر آتی ہیں. جی. مثال کے طور پہ آپ فلسفی کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے جسے آپ آنٹولوجی کہتے ہیں، وجودیات. اب اس میں سے کچھ ایسے ہیں جیسے برکلے ہے، وہ کہتے ہیں جی مادہ موجود ہی نہیں ہے، مادہ ہی نہیں ہے، مطلب مادہ ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا. یہ فریب نظر ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. دوسری طرف سارتر کی طرف جائیں تو وہ کہتے ہیں جی روح نہیں ہے، اور جو کچھ ہے وہ مادہ ہے. تو بالکل متضاد آپ کہہ لیں کہ جی فلسفی موجود ہے. ہاں، لیکن ان کے اندر کچھ چیزیں کامن بھی ہیں. ایسا ہے کہ سب ہی ایک بات کرتے ہیں، جیسے ہمارے ہاں کوئی اجماع کا کانسیپٹ ہے، ان کے ہاں بھی ہے کنسنسس کیا. تو دو بڑی چیزیں جو ان کے ہاں آپ کو مغربی افکار میں نظر آتی ہیں جو کامن ہے، ایک تو یہ ہے کہ مادیت پرستی، ٹھیک ہے، مادی کی اہمیت یہ اپنی جگہ پہ مسلم ہے، یہ بڑے. اور دوسری جو قدر ہے آزادی کی. جی. مطلب آزادی کے اوپر وہ کچھ بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آزادی تھی جس نے انہیں باندھ کی بولیاں بولنے کی اجازت دی. ٹھیک ہے، آپس میں بھی اختلاف کرنے کی اور مذہب سے بھی اختلاف کرنے کی. اب جو بات ہے یہ کہ جی ریزن کیا ہے، مطلب کیوں ہم اس طرف جاتے ہیں، ہمارے لوگ کیوں اٹریکٹ ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے 3 وجوہات ہیں. ایک تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی جو اپروچ ہے وہ ریشنل ہے. اچھا، جو ریشنل اپروچ ہے نا، جو عقلی ہے، وہ کامن سینس کو مطلب اپیل کرتی ہے، سیدھی سی بات ہے. ٹھیک ہے. وہ جو بھی شیخ صاحب نے بات کی تھی کہ مطلب عقل کو تالے لگوا دینا، اب ظاہری بات ہے یہ چل نہیں سکتا. اور یورپ میں یہ اگر چرچ نے یہ کام کیا بھی کہ بھئی اپنی عقلیں بند کر دو، تو وہ چلا نہیں، اس کے خلاف ایک ریوولٹ آیا. تو
ہمارے ہاں بھی دیکھیں مغرب کے خلاف جو بڑا کام ہوا ہے، اور میں مطلب کریڈٹ دیتا ہوں ان کا، مطلب یہ خاص طور پہ انصاری اسکول آف تھاٹ، وہ تو کہتے ہیں حافظ صاحب ہمیں نہ کہیں انصاری اسکول آف تھاٹ، جاوید اکبر انصاری صاحب، یہ لوگوں نے بڑا کام کیا، خاص طور پہ ان کی جو کتابیں ہیں جاوید اکبر انصاری صاحب کی، اور کیپٹلزم کے بارے میں آؤٹ کلاس کام ہے، مطلب یہاں پہ کسی نے نہیں کیا، خاص طور پہ یہ برصغیر پاک و ہند، ڈاکٹر زاہد صدیق مغل صاحب کی بھی جو مباحث ہیں، پھر اکبر انصاری صاحب کی. لیکن ان کے اوپر جو شیخ صاحب تھے نا، حسن عسکری صاحب، اب وہ بھی ایک بات مطلب کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ جی مغرب کا، تو انہوں نے جدیدیت نام کی کتاب لکھی مدارس کے نصاب کی، کہ میں نے ساری جو ہے نا وہ جدید فلسفہ آپ کے سامنے رکھ دیا. اصل میں اس کو سمرائز یوں کرتے ہیں کہ جی دیکھیں عقل کا استعمال ہمارے نزدیک ایک ہی ہے کہ عقل استعمال نہیں کرنی. اچھا، ہاں، وہ انہوں نے باقاعدہ طور پہ لکھا ہے کہ آپ نے تقلید کرنی ہے، اور عقل کے استعمال سے یہ سارے مسائل پیدا ہوئے. ٹھیک ہے، بلکہ یہاں تک بھی اب یہ بحث پہنچ چکی ہے کہ جی رجوع الی الکتاب و سنہ کی جو تحریک ہے وہ بیسیکلی مارٹن لوتھر کا ایکسٹینشن ہے، مارٹن لوتھر کی جو پروٹیسٹنٹ تحریک تھی اس کی ایکسٹینشن ہے. تو یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. جو انہوں نے نعرہ لگایا تھا مارٹن لوتھر نے کہ جی انجیل کے ساتھ خود جڑ جاؤ، تو اب یہ سارے قرآن والے کہتے ہیں جی درمیان میں سے مولوی کو نکالو اور قرآن کے ساتھ جڑ جاؤ. یہ بیسیکلی ماڈرنٹی کی طرف جا رہے ہیں. بیسیکلی ان کی جو کتاب تھی حسن عسکری صاحب کی، وہ رد جدیدیت نہیں، رد اہل حدیثیت کے اوپر تھی. صحیح بات ہے، نام انہوں نے کہیں کہیں نہیں بھی لیا، ٹھیک ہے، لیکن صاف نظر میں آتا ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ جب آپ نے گفتگو کرنی ہے، جب آپ نے مغرب سے ویسٹ سے مکالمہ کرنا ہے، تو آپ اس اپروچ کے ساتھ جو ہے وہ اپنی نوجوان نسل کو قائل نہیں کر سکتے کہ بھائی اپنی عقل ہمارے قدموں میں رکھ دو. ٹھیک، مطلب آپ کوئی بھی اچھا سا نعرہ لگا کے سلف کے قدموں میں رکھ دو، فقہا کے، محدثین کے، صوفیاء کے. ٹھیک ہے، تو یہ جو اپروچ تھی نا بیسیکلی، اب دیکھیں یہ اپروچ اب اس وقت چلے گی نہیں. مکالمے کا بنیادی اصول یا ڈائلاگ ٹھیک ہے، آپ اس کو ریشنلائز جو بھی جس طرح سے بھی کر لیں. تو ایک تو یہ ہے کہ مغرب کی طرف اس لیے جاتے ہیں یا ماڈرنٹی کی طرف، اس وجہ سے اب دیکھیں نا جو لوگ آپ کے نزدیک اس وقت ماڈرنسٹ ہیں، ہمارے نزدیک ایون کہ آپ کے نزدیک نہیں، میرے نزدیک غامدی صاحب یا اس طرح کی جتنی بھی ریشنل اپروچ ہے. بالکل ٹھیک ہے، لوگ یعنی لاجیکل بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شائستہ مہذب انداز میں گفتگو کرتے ہیں، اس لیے نوجوان نسل ان سے اٹریکٹ ہوتی ہے. تو ہمیں اس کو تھوڑا سوچنا چاہیے کہ ہمیں یہ اپروچ اختیار کرنی ہے کہ نہیں کرنی. ٹھیک، ایک دور میں جب یونانی فلسفہ آیا تھا تو اس وقت بھی ڈیبیٹ پیدا ہوئی تھی، کلامی مکاتب فکر بنے. فقہا نے یہ ایک سٹانس لیا کہ جی نہیں، علم کلام جو ہے وہ مطلب ٹھیک ہے، جوتے مارو، وہ ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، جو کلامی فکروں میں پڑ جاتا ہے اس کو اب وہ ٹھیک ہے، فقہا کے اقوال موجود ہیں، وہ ایک اپروچ تھی. تو کہ ہم اس طرح سے اس مسئلے کو ایڈریس کریں یا ہم اس کو دبا کے جو ہے وہ اس کو وہ کریں. تو ہم اگر ان ریزنز کو سمرائز کریں تو یہ تین ہیں. ایک تو عقل ہے، میں نے کہا جتنی بھی فلاسفی تھی ان کے یہاں اپروچ یہ تھی. اب تو خیر آپ جب سے امپیریسزم آیا تو ریشنل سے زیادہ اب سائنٹیفک اپروچ ہوگی. تو دوسری بڑی وجہ مطلب اس طرف جانے کی مغربی افکار کی، وہ سائنٹیفک اپروچ ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کی ساری اسکولنگ نوجوان کی وہاں سے ہو رہی ہے. وہ یہ کہتے ہیں جی مشاہدہ، تجربہ، حواس خمسہ، 5 سینسز کے ذریعے سے جو آپ کو علم حاصل ہو رہا ہے، بیسیکلی تو حقیقی اور حتمی علم تو وہی ہے. اس کے علاوہ جو آپ کہہ رہے ہیں ریویل نالج ہے، وہی ہے، یہ سارا کچھ یہ سمجھ سے بالا تر چیز. لیکن میرے خیال میں یہ جو امپیریسزم ہے نا، اس سے لڑنا بہت آسان ہے ہمارے لیے سائنٹیفک اپروچ والوں سے، کیونکہ ہر چیز آپ مشاہدے سے دکھا نہیں سکتے. تجربے سے جو ہے وہ آپ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ آپ ثابت نہیں کر پاتے نا. تو ان کا دائرہ بھی بہت محدود ہو گیا. وہ جو باندھ کی فلاسفیز آ رہی تھی نا، وہ ساری تو سائنٹیفک اپروچ کے اوپر بھی پوری نہیں اتر رہی. تو اب ان کو بھی بہت زیادہ وہ ہو گیا، مطلب ایک دائرے تک تنگ ہونا پڑ گیا. تو لمبی چھلانگ اب وہ بھی نہیں مار سکتے. جب تک وہ ریشنل اپروچ میں تھے، فلاسفی جو ہے وہ ڈومیننٹ تھی ویسٹ کے اندر، تو اس وقت تو فلاسفی مطلب بہت فلرش کر رہی تھی. اب تو ڈپارٹمنٹس ہی بند ہونا شروع ہو گئے. بلکہ وہ اسٹیفن ہاکنگ نے یہی لکھا اپنی وہ جو کتاب ہے ان کی دی گرینڈ ڈیزائن، ہاں فلاسفی از ڈیڈ، کیونکہ ڈپارٹمنٹ ختم ہونا شروع ہو گیا. تو اب سائنٹیفک اپروچ بہت زیادہ مطلب سائنس، اور چونکہ یہ سائنس کے لوگ، اب ہمارے پاس بھی یونیورسٹی کے بچے آتے ہیں، تو ایک بچہ مجھے آ کے کہنے لگا کہ حافظ صاحب وہ میں مسجد میں اذان دیتا تھا جب میں میٹرک میں تھا، تو اب میری صورتحال یہ ہے کہ مجھے نہیں پتہ خدا ہے کہ نہیں، یہ صورتحال ہے. تو میں نے کہا یہ جو ٹرانزیشن ہوئی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر اس نے بتایا کہ میں نے کچھ سائنٹیفک ڈاکومنٹریز دیکھی ہیں. وہ کیا نام ہے اس کا، نیل ڈی گراس ٹیسٹ، ہاں اس کی جو ہے وہ اپنا، پہلے تو خیر کارل ساگان تھے، ان کا تو اتنا نہیں امپیکٹ ہوا، لیکن اس کا بہت زیادہ ہے، میں نے دیکھا ہے اس کی وہ ڈاکومنٹریز وغیرہ کا. تو اب ہمارے
اب ظاہری بات ہے مولانا حضرات جب اس کو دیکھتے ہیں تو وہ تو اس کے اوپر واہ واہ کرتے ہیں کہ اتنی بڑی کائنات اور اللہ اکبر ہی، لیکن وہ جو سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے نا وہ اس کو اور طرف لے جاتا ہے. بالکل ایسے ہی اس کی اسکولنگ اور طرح سے ہوئی ہے نا، وہ اس کو الہاد کی طرف لے جاتی ہے. تو سائنٹیفک اپروچ ایک بڑی وجہ ہے. ایک بہت ہی دینی گھرانے کے ایک نوجوان مطلب علماء کی فیملی سے، اور انہوں نے MSc بایولوجی میں کی، تو وہ میرے ساتھ بحث کر رہے تھے کہ جی ایولیوشن ٹھیک ہے، اچھا مطلب ایولیوشن ہوا ہے مطلب اسی طرح سے، یہ آپ مولوی حضرات کو ہم سمجھا نہیں سکتے چونکہ نہیں پڑھا ہوا. تو یہ سائنس ایک بڑی وجہ ہے. تیسری جو ہے نا، جو سب سے بڑی وجہ جو نظر آتی ہے نا وہ اس طرف اٹریکٹ ہونے کی، وہ یہ کہ مغربی جو افکار ہے نا، فلاسفی، وہ آپ کی خواہشات کو فلفل کرتی ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس کی پوری جو بنیاد ہے وہ یہی ہے کہ کسی طرح سے آپ کی خواہش جو ہے وہ پوری ہو جائے. مطلب جو آخر میں جو فلاسفیز آنا شروع ہوئیں ان میں تو یہ یوٹیلیٹیرینزم بہت زیادہ تھا، افادیت، فائدہ بس. بلکہ انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا کہ جی خیر اصل میں وہ ہے کہ جس سے مجھے لذت حاصل ہو. ہاں مطلب اس کو باقاعدہ ڈیفائن کر دیا نا، گڈ اینڈ ایول کیا ہے. شر وہ ہے کہ جس سے مجھے لذت حاصل نہیں ہوتی، اور خیر انسان کے لیے وہ ہے کہ جس سے انسان کو لذت حاصل ہو. تو یہ تو پرنسپل آف پلیئر ہے، پرنسپل آف ہیپینس ہے، لذت کا اور خوشی کا اور یہ خواہش کی تکمیل کا. تو کیپٹلزم بھی اب اسی کے اوپر کھڑا ہے. بالکل. اور آپ ویسٹرن سائیکالوجی تو آپ دیکھ لیں تو وہ ساری فرائڈ کا نقطہ نظر بھی یہی تھا، لذت کے پرنسپل کے اوپر کھڑا تھا. بھائی کسی نے بس یہ کہہ دیا کہ یہ اصل میں جو ہے انسان کی جو معاشی جبلت ہے وہ اس کو ڈیفائن کر رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے انسان کو اپنا جو ہے وہ پیٹ کی اور اس کی جیسے کمیونزم اس طرف چلا گیا. بالکل. اور کچھ نے کہا نہیں، اس کی جو جنسی جبلت ہے اصل میں یہ جنسی حیوان ہے. تو وہ فرق صرف ہوتا رہا کہ کس جبلت کو ہم اہمیت دیں، ارج ٹو ڈومینیٹ کو آپ دیں، یا آپ جو ہے وہ جو اس کی سیکشول ڈرائیو ہے، لیبیڈو ہے، اس کو آپ اہمیت دیں، یا آپ اس کو جو ہے وہ جو اس کی وہ ہے پیٹ کی بھوک ہے اس کو آپ اہمیت دیں. باقی ہے کہ وہ چونکہ خواہش کی تکمیل کرتی ہے اور خواہش کی تکمیل ہر انسان چاہتا ہے، تو اس لیے نوجوان نسل اس کی طرف بھاگ کے جاتی ہے. That's right, exactly. اچھا شیخ صاحب، میرا یہ سوال آپ سے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ سب سے پہلی چیز اس کا انہوں نے ذکر کیا وہ ہے ریشنل، مطلب عقل کا استعمال. تو کیا دین میں عقل کا استعمال منع ہے؟ اور اگر منع ہے یا اگر الاؤڈ ہے تو یہاں پر یہ تصور کیوں پایا جاتا ہے کہ منع ہے، اس کو نہیں استعمال کرنا، اسپیشلی بلیفس کے معاملات میں استعمال نہیں کرنا، اور کسی قسم کے معاملات ہے اس میں عقل آئی تو کام خراب ہو جائے گا. اور اگر یہ الاؤڈ ہے تو کس حد تک اس کی کیا کوئی پیرامیڈیکل لمیٹیشنز ہیں، کس حد تک اس کو استعمال کرنا چاہیے؟ عقل کے بارے میں یہ حافظ صاحب نے جو فرمایا، مطلب یہ ہمارا بھی ایک خاصا پرانا پیچھے سے ایک جھگڑا اچھا چلا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے عقل کی تعلیہ، یعنی عقل کو خدا بنانا، اور ایک ہے عقل کی تحقیر، جو میرے خیال اس کی طرف شاید جی بالکل اسی طرف کر رہے تھے. جی کہ عقل کی تحقیر، اس کا بہت بڑا علم جو ہے ہمارے صوفیہ نے یورپ سے بھی بہت پہلے اٹھایا ہوا تھا. یہ کہ مطلب آپ نے بھی وہ سنا ہوگا کہ جی دل کی سنو عقل کی نہ سنو. اچھا، وہ ایک خام خواہ کا ایک ڈائلیکٹ بنایا ہوا ہے کہ دل اور عقل کا جو ہے نا وہ حالانکہ مطلب دل کے عمل کو قرآن مجید نے عقل کہا ہے، فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا، جیسے کان کے عمل کو سمع کہا گیا ہے، آنکھ کے عمل کو بصر کہا گیا ہے، اس طریقے سے دل کے عمل کو عقل کہا گیا ہے. عقل بیسیکلی ایک مصدر ہے، ٹھیک ہے، تو اور ایک فعل کا نام ہے عقل. جی تو مطلب قلوب لا يفقهون بها، ان کے دل ہیں مگر یہ اس سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے. جاور شیخ ادری صاحب نے ایک بہت خوبصورت بات کی ایک جگہ پہ، کہتے کہ پورا قرآن پڑھ لیں، کسی ایک بھی جگہ پر اللہ رب العزت نے معاندین کو، مشرکین کو اس بات پر مذموم نہیں ٹھہرایا کہ یہ اپنی عقل استعمال کرتے ہیں. صحیح. ایک بھی جگہ پہ عقل کی دعوت تو بے حد و حساب دی ہے کہ عقل کرو، سمجھ سے کام لو وغیرہ وغیرہ. ایک بھی جگہ پہ کہتے ہیں اصل میں جو اس کے لیے جو رائٹ فریزنگ ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا. اور یہ ویسٹ کے وہ سارے ڈسکورس کو بھی ایک اپنے اس سے ہی پرسپیکٹیو میں لے کر آتا ہے. اور ہمارا یہ جو ایک جھگڑا ہے عقل کی تعلیہ ورسز عقل کی تحقیر، اس کو بھی مطلب وہ سامنے لے کر وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے جس چیز پر مذمت کی ہے وہ ہے احوا کی پیروی. مطلب احوا جو ہے ہمارے ہاں اس کی ٹرانسلیشن تھوڑی سی خاصی لوز سی غلط سی کی ہے. احوا سے مراد خواہشات دیا جاتا ہے. خواہشات تو وہی ہیں جو انسان میں اللہ نے رکھی ہوئی ہیں، اور یہ حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرہ من الذهب والفضة والخیل المسوم، کس کو پسند نہیں ہے؟ یہ سارا ہم سب کو ہی ہے.
تو اس وجہ سے مطلب ہے تو خواہشات یا رغبات کوئی بہت بری چیز نہیں ہے، اس میں اچھا اور برا ہو سکتا ہے، لیکن قرآن مجید کی جو احوا ہے بنیادی طور پہ وہ ہے من مانیاں. اور بیسیکلی احوا کا لفظ قرآن مجید کا ایک ٹپیکل یوز ہے، وہ ہے وحی کے مقابلے پر. جی فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ. تو اگر یہ تیری پیروی نہیں کرتے تو جان لے کہ اصل میں یہ احوا کے پیچھے چلنا چاہ رہے ہیں. تو احوا کا لفظ جو ہے وہ وحی سے متعلق ہے. اچھا، اس میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عقل البتہ ایک آلے کا نام ہے، عقل سورس آف نالج نہیں ہے. عقل ایک آلے کا نام ہے، وہ معلومات کو صرف پروسیس کرتا ہے، اور پروسیس کرنے کے بعد بہت کچھ اس سے مینوفیکچرنگ کرتا ہے. عقل ایک اس آلے کا نام ہے کہ اس کو جو معلومات دی جائیں وہ ان کو پروسیس کر کے بہت سارا ان سے ڈیرائیو کر کے کشید کر کے اس سے بہت ساری کارآمد، یا تاکہ کسی وقت اگر وہ خائن ہے تو نقصان دہ چیزیں وہ بنا سکتا ہے. تو ہمارا جو وہ ہے ہمارے علماء کا جو مطلب ڈسکورس ہے اس میں عقل ایک آلے کا نام ہے. ہمارے جو مخالفین ہیں ان کے ہاں عقل ایک سورس کا نام ہے، تو سورس تو عقل نہیں ہے. وقالوا لو كنا نسمع او نعقل، کاش کہ ہم سن لیتے، سمع وہی ہے، او نعقل یا ہم عقل کرتے. تو یہ دوزخی جو ہے نا پیٹ رہے ہیں کہ کاش ہم سمع کر لیتے یا ہم عقل کر لیتے. تو عقل تو مطلب دوزخی پیٹ رہے ہیں کہ ہم نے عقل استعمال نہیں کی. یہ تو بڑی اہم چیز ہے، عقل استعمال نہیں کی ہے. تو اس وجہ کہتے ہیں، بلکہ شیخ صلی اللہ علیہ یہاں پر کہتے ہیں کہ دنیا کا صرف ایک ہی طبقہ ہے اہل السنہ والجماعہ جن کے پاس سمع بھی خالص ہے اور عقل بھی جو ہے نا مستقیم ہے، صحیح ہے، اپنی صحیح ڈائریکشن میں چلنے والی. اچھا، تو جب ہم نے یہ طے کر لیا کہ عقل ایک سورس نہیں ہے، عقل ایک آلہ ہے، تو اس وجہ سے ہمیں معلومات چاہیے. عقل معلومات جنریٹ نہیں کرے گا، کبھی بھی عقل معلومات کو جنریٹ نہیں کرے گی، عدم سے وجود میں نہیں لے کر آئے گی. تو اس وجہ سے یہ سوال ہی نہیں ہے کہ عقل ہمارا مرجع ہو اس حوالے سے. اچھا، تو پھر وہ کیا ہے؟ تو اس پہ کہتے ہیں کہ وہ جو شے نظر آ سکتی ہے، جس کو قرآن مجید شہادہ کہتا ہے، عالم الغیب والشہادہ. تو ایک ہے شہادہ، یہ امپیریسزم. وہ ہم بہت آسانی سے امپیریسزم والوں کو ہم کہتے ہیں بھائی صاحب جو شے نظر آ سکتی ہیں، جو شے آپ کے حواس کے اندر سما سکتی ہیں، ان کے بارے میں تو اسلام خود کہتا ہے کہ تم اپنے حواس ہی کو استعمال کرو. اور قرآن مجید کب آ کر یہ آپ کو یہ بتائے گا؟ پیٹرولیم کا مضمون قرآن مجید پڑھائے گا اور فلکیات کا مضمون تو تمہاری مرضی ہے، اپنے تحقیق کرتے رہو. جب تمہیں یہ سورج کی گردش کا، چاند کی اس کا، فلاں فلاں، یہ مادہ کے خواص، یہ کیمسٹری، فزکس، جاؤ خود ایکسپلور کرو اور جو جو سمجھ آتا ہے یہ کر لے. تو قرآن مجید نے اس چیز پر چھوڑا ہوا ہے. تو سورس جو ہے، سورس معلومات کا، ایک تو یہ کائنات ہے جو حواس کے ذریعے سے آپ کو معلوم ہوتا ہے. اور سائنس کا یہی میدان ہے. اور سائنس خود بھی یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ جو اس کو جو نظر آتا ہے وہ سب کچھ ہے. اچھا، اسے کہتے ہیں کہ انسان کو کچھ ایسی ضرورتیں ہیں جو ان کو شروع میں ہی بتا دینی چاہیے. ایک ہے کہ انسان خود محنت کرے، سفر کرے، مطلب خود سیکھے، لرن کرے. 10 بار غلطی کرے تو 11ویں بار وہ صحیح چیز کو ایکسپلور کر لے. غلطیاں کر کے سیکھ کے وہ کرے. اچھا، اس عمل میں اس انسان کو صرف یہ جاننے کے لیے کہ جس زمین پر وہ کھڑا ہے وہ چپٹی نہیں، گول ہے، اس کو ہزاروں سال لگے صرف اس ایک بات تک پہنچنے کے لیے. اس سے پہلے اس کی یہی سائنس، اس وقت کی سائنس، اب سائنس جو ہے ایک ریلیٹیو چیز ہے، بائی دا وے. سائنس کسی ایبسولوٹ چیز کا نام نہیں، ایبسولوٹ چیز کا نام نہیں. جو آج تک آپ کو اویلیبل ہے، مطلب معلومات کی دنیا میں 5 سینسز سے حاصل ہونے والی چیزوں کے معاملے میں، اس کو آپ سائنس کہتے ہیں نا. تو یہ ایبسولوٹ نہیں ہے. اچھا، آج بھی جو آپ نے لائن نہیں کہیں تھی کہ جو آج آپ کو معلوم ہو گیا ہے کل کو اس سے مختلف معلوم نہیں ہوگا، تو وہ یہ ہے کہ انسان کو خود ایکسپلور کرنے کے لیے ایک میدان دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اس کو بہت ٹائم چاہیے. شریعت کہتی ہے کہ ہمیں اس سے کیا مسئلہ ہے، جتنا ٹائم لے. بہت دیر تک گھوڑوں پہ سفر کرتے تھے، گدھوں پہ سفر کرتے تھے، جہاز سے یاد کر لیا، کل کو اس سے بھی زیادہ تیز کر لو، کرتے رہو، تمہارا اپنا کام ہے، کوئی مسئلہ نہیں. پوائنٹ یہ ہے کہ کیا ہر شے کے لیے انسان کو چھوڑ دیا جائے کہ جاؤ سیکھو، لرن کرو، ایکسپلور کرو، اور جب معلوم ہو جائے تو بھی اس کی زندگی تو 70-80 سال ہے. کچھ باتیں اس کو پہلے دن ہی معلوم ہونی چاہیے.
یہ پیدا کیوں ہوا ہے, ٹھیک ہے, کس نے پیدا اس کو کیا ہے. یہ جو نظر آ رہا ہے یہ حسرتوں کی بھری دنیا بہت جلدی جو ہے نا یہ ختم ہو جاتی ہے. حسرتیں لیے انسان پیچھے جاتا ہے, تو ان حسرتوں کی کہیں واقعتاً انٹرٹین بھی ہوتی ہیں وہ ساری حسرتیں کہ اس کی حسرتیں پوری ہو جائیں, وہ خدا جس نے تو مطلب یہ ہے کہ انسان کو ایک اس افق سے پیچھے بتانے کے لیے کہ پیچھے بہت کچھ ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ایک بندوبست کر دیا کہ اس کی طرف انبیاء بھیجے. اور تو بنیادی طور پر شریعت صرف وہ بتاتی ہے جو آپ اپنے ان 5 سینسز سے نہ آج نہ 1000 سال بعد نہ کروڑ سال بعد معلوم ہی نہیں کر سکتے. انسان کی وہ بھی ضرور اس کا دائرہ اور ہے. اچھا, تو یہاں پر جو ہے مطلب آپ حواس خمسہ, تو عقل کا دونوں جگہ پہ کام ہے. جو حواس خمسہ سے ایک سورس ہے, جو کائنات ہے ایک سورس ہے, اس سے آپ نے جو لیا عقل کے ذریعے سے اس کو آپ نے پروسیس کیا. دوسرا سورس ہے, کیونکہ عقل معلومات جنریٹ ہی نہیں کرتی, دوسرا سورس ہے کچھ معلومات ایسی ہیں جو اس کو کنوے کی گئی ہیں, ڈیلیور کی گئی ہیں, وہ اس کے سیکھنے کی نہیں تھی, اس کے ایکسپلور کرنے کی نہیں تھی. ٹھیک ہے, تو وہ کیا گیا ہے. اب وہاں پر بھی عقل کا کام ہے. ہمارے ہاں تو عقل ہر وقت کام کرتی ہے. اب اس کو یہ ہے کہ اس کے لیے بھی عقل چاہیے. اور قرآن کتاب انزلناہ الیک لیدبروا آیاتہ لعلکم تعقلون, قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. تو قرآن مجید اس وحی کو سمجھنا, اس کے اندر غور و فکر کرنا, اس سے مسائل کشید کرنا وغیرہ وغیرہ, اور اس کی اتباع جو ہے نا پورے مطلب ہے کہ ذمہ داری کے ساتھ کرنا, اور پھر اس وحی کو ہر دور کے اندر اپلائی کرنا. کیونکہ اسی وحی ایک ہی ہے, لیکن جس وقت گھوڑے اور خچروں کا زمانہ تھا اس وقت اسی وحی کی اپلیکیشن کسی حد تک مختلف تھی بنسبت اس وقت کہ جب یہ انٹرنیٹ کا دور ہے, پتہ نہیں کیا کچھ ہے, تو اسی وحی کے اس کو آپ اپلائی تھوڑا سا اور کریں گے. تو اس وحی کو اپنے اس جہان کے اندر عملاً لے کر آنا اور اپلائی کرنا, اس کے لیے اعلیٰ ترین عقول چاہیے ہوتی ہیں, تو وہ کرتے ہیں. تو عقل کا اتنا بڑا رول ہم نے جو ہے نا وہ دیا ہوا ہے. پوائنٹ ہمارا اس تہذیب کے ساتھ یہ ہے کہ یہ عقل کو ایک سورس بناتی ہے. اگر اس گنڈی کو سلجھا دیں تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی پرسپیکٹیو میں آ جاتی ہیں اور جھگڑا بھی. ماشاء اللہ, بہت پیاری بات. جیسے ڈاکٹر صاحب, جیسے شیخ نے بھی فرمایا کہ عقل بیسکلی ہماری جو ایمان بلیفس ہیں اس کو پروسیس کر کے دیتی ہے. تو یہاں پہ ایک ذہن میں کتاب آ رہی تھی, رابرٹ رائلی کی بک ہے کلوزنگ آف دا مسلم مائنڈ. اس میں بیسکلی وہ مسلم جو سویلائزیشن کا ڈکلائن ہے نا, اس کی ایک وجہ بتاتے ہیں کہ اس کا جو مسلم مائنڈ ہے وہ بیسکلی کلوز ہو گیا تھا. مطلب ان میں وہ تغیر جو تھا, جو وقت کے ساتھ ہونا لازمی تھا, وہ نہیں ہو رہا تھا. چاہے ہم جتنا مرضی کنڈیم کریں ویسٹرن سویلائزیشن کو, اس میں یہ ہے وہ ہے, لیکن جو آزادی کا پہلو ہے نا, آزادی کا پہلو جس نے ان کو بیسکلی ترقی دی, وہ والا کسی نہ کسی حد تک ماننا پڑے گا کہ اس کے اندر کچھ پازیٹیو پہلو بھی ہے. تو آپ کے خیال میں یہ جو ترقی کا راز ہے وہ اسی میں پن ہے کہ آزادی, اور یہ میں بلکہ اس سے پہلے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ یہ جو کلوزنگ ہوئی ہے مسلم مائنڈ کی, اس کے محرکات کیا تھے؟ دیکھیں, اصل میں یہ اگر ہم پہلے کلوزنگ کی طرف آ جائیں, کلوزنگ تو میرے خیال میں 3ری-4تھی صدی عیسوی میں ہوئی. اچھا, ساری ہجری میں کہ جب ہمارے ہاں ایک طرح سے یہ ایک مطلب دعویٰ کیا گیا کہ یہ اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا. خیر اب بھی میجورٹی ہمارے ہاں علماء کی یہی کہتی ہے کہ جی اجتہاد کا دروازہ بند ہے, لیکن اجتہاد سب بھی کر رہے ہیں. وہ مجتہد کا ٹیگ نہیں لگانا چاہتے, یا مجتہد کو ایک کوئی ایلین یا مافوق الفطرت قسم کی چیز بنا دی. اصل میں ایکسٹریمز 2 ہیں. ہمارے یہاں جن لوگوں نے رد مغرب کا کام کیا ان میں ایک انسیکیورٹی ہے. انسیکیورٹی یہ ہے کہ بیسیکلی وہ سارا تھیسس یہ ڈیولپ کرتے ہیں کہ مغرب جو ہے یہ جو اینٹی ریلیجن ہوا ہے, اس کی ساری وجہ جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ تھے. اور یہ تحریک تھی مارٹن لوتھر کی کہ ایک عام آدمی کو اللہ کی کتاب براہ راست مطالعہ کرنی چاہیے, پوپ کو درمیان میں سے نکال دیں, کیونکہ پوپ نے بادشاہ کے ساتھ مل کے ایک ظالمانہ استحصالی ایکسپلائٹیشن کا سسٹم بنایا ہوا ہے. ٹھیک, تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب اس کے رد عمل میں وہ وہاں تک پہنچ گیا. ٹھیک ہے, اینٹی ریلیجن. حالانکہ پروٹیسٹنٹ تو اینٹی ریلیجن نہیں ہوئی ہے نا, وہ تو ریلیجن کو مان رہے ہیں, ظاہری بات ہے, لیکن اس کا نتیجہ یہ بھی نکلا کہ وہ جب کھلے ہیں تو پھر بہت ہی کھل گیا. یہ ایسی ہے جیسے ہمارے علماء کہتے ہیں کہ جی اگر لوگوں کو بتائیں گے شادی بیاہ پہ اتنی اجازت ہے گیت گانے کی, یہ وہ تو لوگ ڈول بجانا شروع کر دیں گے. تو وہ ایک چیز ہمارے یہاں ہے, مطلب وہ شروع سے مجھے جو لگتا ہے کہ انسیکیورٹی ایک ہے. عام آدمی کے بارے میں تو یہ بات بہت حد تک درست ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو نہ آپ الاؤ کریں کہ جی وہ
قرآن و سنت سے براہ راست سے استدلال کرے، یا وہ تو اب دیکھ رہے ہیں نا، اب جیسے محمد شیخ ایک آئٹم ہے، فتنہ کہنا چاہیے بلکہ، کہاں تک اس نے قرآن کی انٹرپریٹیشن کو پہنچا دیا. یا آپ ساحل ادیم صاحب کو دیکھ لیں، ہم بھی اس سے ایگری نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ ایکسپرٹس کے اوپر بھی قدغنیں لگا دینا کہ وہ بھی جو ہے وہ آپ کی کتاب و سنت کے ٹیکسٹ کو سوسائٹی کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوئی مشق اور ایکسرسائز نہ کریں، تو آپ کا دین جو ہے نا وہ ڈیڈ ہو جائے گا. سیدھی سی بات ہے. وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا تہذیب کی ترقی، دیکھیں ایک ہے اخروی نجات. اخروی نجات تو شاید آپ کو مل جائے، وہ دارالعلوم دیوبند کا جو اپروچ تھی، بھائی سائٹ پہ ہو جاؤ، ٹھیک ہے. تو صرف اس وجہ سے کہ جی سر سید صاحب دوسری طرف نکل گیا، وہ اپروچ بھی ٹھیک نہیں تھی، اس لیے درمیان میں لوگوں نے برج کرنے کی بھی کوشش کی ندوہ کے ذریعے سے کہ قدیم اور جدید کو ہم ملائیں. امتزاج کی کوششیں تو ہمارے یہاں ہوئی ہیں، اور اس پہ مولانا علی میاں کی جو کتاب ہے مسلم معاشروں میں اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش، وہ ایک اچھی ہے، انہوں نے اس کو وہ سارا لسٹ ڈاؤن کیا. لیکن درمیان میں مجھے جو بات سمجھ میں آتی ہے نا کہ اگر آپ کو دنیا میں غلبہ چاہیے نا، تو آپ اس اپروچ کے ساتھ نہیں چل سکتے، یہ جو اصحاب کاف والی اپروچ ہے، اور یہ کہ جی علماء کے دماغ بھی بند کر دیں، وہ بھی اجتہاد نہ کریں، اور وہ بھی جو ہے وہ اپنی عقل کے اوپر تالے لگا لیں، اور وہ بھی ان کو بھی آپ تقلید کے اوپر چڑھا دیں. ٹھیک ہے. جب تک مطلب عوام الناس کو تو ٹھیک ہے، وہاں پہ مسئلہ یہی ہوا ہے کہ عوام الناس نے بگاڑ پیدا کیا، اور یہاں پہ بھی عوام الناس ہی بگاڑ پیدا کر رہے ہیں. ابھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ یا موٹیویشنل اسپیکر سارے، دیکھیں بات یہ اسپیس تو موجود ہے، خلا تو ہے نہیں، آپ نہیں آئیں گے تو کوئی اور پر کر دے گا. تو ایک ڈیمانڈ تو موجود ہے نا، جب تک آپ اس ڈیمانڈ کو پورا نہیں کریں گے تو ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ نہیں بیٹھیں گے. اب آپ کہیں کہ جی میں نہیں بیٹھتا کیونکہ میرا تو استحقاق ہی نہیں ہے، جن کا استحقاق تھا وہ تو گزر چکے، یہ ٹھیک نہیں. اصل میں ہونا یہ چاہیے یا قابل عمل حل یہ ہے کہ ہر دور میں علماء کتاب و سنت کی تعبیر کریں اور وہ اس دور کے لیے معتبر ہو. ٹھیک ہے. ٹھیک، مطلب یہ جو ہم نے ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک کلٹ پیدا کر دیا ہے کہ ہم اصحاب قبور کی اتباع کے پیچھے اور ان کے فہم اور ان کی انٹرپریٹیشن کے پیچھے چلانے پہ زور دیتے ہیں، اس سے آپ دنیاوی اعتبار سے کبھی بھی اس مقام تک نہیں پہنچ. اب دیکھیں دنیا میں اس وقت کون ہے، دنیاوی اعتبار سے اگر آپ بات کریں، پڑھے لکھے طبقے میں آپ کے کون بندہ ہے جو اس وقت جس کو دنیا فالو کرتی ہے؟ اب جن کے بھی نام لیں گے نا وہ سارے وہ ہیں جو اپنی انٹرپریٹیشن کر رہے ہیں، اس کو ریلیٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے ساتھ. وہ ڈاکٹر اسرار ہو، وہ نعمان علی خان ہو، وہ کوئی بھی ہو. بالکل ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے سوسائٹی کے ساتھ آپ کی نس کو غیر متعلق نہیں رہنے دیا. ایک عام آدمی کو تو یہی چاہیے نا، اور یہ کام ٹھیک ہے علماء کریں، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ عام آدمی یہ کام کرے، یہ کام علماء کریں. شریعت دائمی ہے، شریعت سے مراد کتاب اللہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے. اس کے سامنے آپ اپنی عقل ان کی قدموں میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایشو نہیں. لیکن ان کی جو انٹرپریٹیشن ہے ہر دور میں علماء نے کی، فقہاء نے کی، محدثین نے کی، حضرات صوفیاء نے کی، جب آپ اس کو دائمی بنا دیں گے نا تو آپ نے فقہ کو یعنی اس کی انٹرپریٹیشن کو آپ نے دائمی بنا دیا. اچھا اب اس کی پلی یہ لی جاتی ہے کہ جی دیکھیں پھر لوگ آپ کو فالو کریں ان کو چھوڑ کے. صحیح ہے. تو قرآن کا بھی جو انداز ہے نا، فصلوا اہل الذکر، بھائی علماء سے پوچھ لو، جو آپ کے زمانے میں علماء ہیں آپ ان کو فالو کرو. آج یوسف قرضاوی صاحب جو انٹرپریٹیشن کر کے دین کو ریلیٹ کر سکتے ہیں آج کے مسائل کے اندر، وہ آپ 700 سال پہلے کی، 1000 سال پہلے کی انٹرپریٹیشن سے آپ وہ مسائل حل نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک. اور آپ اس کو اس طرح سے ریلیٹ نہیں کر پاتے. تو ہمیں ہر دور میں علماء کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ویسٹ کا بھی مطالعہ کریں، مغرب کا بھی مطالعہ کریں، وہ اپنی ٹریڈیشن کا بھی مطالعہ کریں اور ٹریڈیشن کے ساتھ تمسک اختیار کریں. نہیں ڈس اون نہیں کرنا، ہم نے اپنی روایت کو ہم نے ڈس اون نہیں کرنا، ہم اپنی روایت کو اون کرتے ہیں. لیکن اس روایت کو اگر آپ نے ریلیٹ کرنا ہے سوسائٹی کے ساتھ اور اس روایت کو آپ نے غلبہ دینا ہے مکالمے اور ڈائلاگ کے ذریعے سے، تو پھر وہ جیسے اب آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں عشائرہ کا مسلک ہے، جو جدید عشائرہ ہیں نا وہ کہتے ہیں جی امام غزالی نے جواب دے دیے، قیامت تک کے جواب امام غزالی نے دے دیے. اب آپ نے کانٹ کو جواب دینا، آپ غزالی سے دیں. ٹھیک ہے. سلفی اسکول آف تھاٹ میں بھی یہی ہے، امام ابن تیمیہ علیہ الرحمہ نے ایک کام کر دیا بس، ٹھیک ہے. ایون کہ صوفی اسکول آف تھاٹ میں بھی یہی ہے. بہترین لوگ حضرات صوفیاء کے بہترین لوگ، مطلب میں دل سے سمجھتا ہوں وہ بہترین لوگ ہیں، لیکن ان کے پاس کیا جملہ ہے، ویسٹ کا متبادل اس وقت ہمارے پاس ایک ہی ہے، شیخ ابن عربی. پوری ویسٹرن فلاسفی کو اگر آپ نے رسپانس کرنا ہے تو شیخ ابن عربی کے علاوہ آپ کے پاس کوئی بندہ ہی نہیں. مسئلہ یہ ہے کہ ہم ماضی میں جی رہے ہیں. ہم سب کا معاملہ یہ ہے
کہ ہم ماضی میں جینا چاہتے ہیں. وہ پرسنالٹی اپنے دور میں انہوں نے مسائل حل کیے. اس وقت یونانی فلسفہ آیا, انہوں نے اپنے اپنے طور پہ اس کے جواب دیے, ٹھیک ہے, اور وہ کام بھی کر گیا جواب. آج ہمیں اپنے علماء میں وہ صلاحیت پیدا کرنی ہے کہ یہ اپنے طور پہ اس کو رسپانس کریں, اپنی سوسائٹی کی ڈائنامکس کو سمجھتے ہوئے, بھلے اس کو آپ پیراڈائم شفٹ کا نام دیں, کچھ بھی نام دیں, جب تک آپ یہ نہیں کریں گے تہذیبی اعتبار سے آپ کا غلبہ نہیں آئے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا, ہم نے اس کو واقعاتی انداز میں زیادہ پڑھا ہے. صحیح بات یہ بالکل ایسی ہے. اگر آپ اس کو دیکھیں نا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت آپ یوں سمجھے کہ ایک لیڈر کے طور پہ, ایک اسٹیٹسمین کے طور پہ, ایک جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف کے طور پہ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین ٹیکنالوجی استعمال کی, بہترین اسٹریٹجی استعمال کی اس وقت کی. مطلب آپ خندق کا جو رواج ہی نہیں تھا پورے عرب میں, سب سے پہلے تو خندق جو ہے وہ مسلمانوں نے کھودی ہے. منجنیق جو ہے وہ عربوں نے استعمال ہی نہیں کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن سے اٹھا کے منجنیق اور دبابہ جو ہے وہ طائف کی جنگ میں استعمال کروایا. اسی طرح جاسوسی کا جو نظام تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, انٹیلیجنس کا کمال درجے کا نظام تھا. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ فرشتے آئے اور کوئی مدد نہیں. گراؤنڈ ریئلٹیز کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کام کر کے ایک تہذیب کا غلبہ جو ہے اس کے لیے رستہ ہموار کیا. تو یہ بہت ضروری ہے. سائنس دشمنی ہمارے یہاں شروع ہو چکی ہے, سیدھی سی بات ہے. سائنس دشمنی کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, سائنس اور ٹیکنالوجی کے جو نیگیٹو اثرات ہیں اس کے اوپر آپ گفتگو کریں, ٹھیک ہے. نہ ہمیں عقل پرستی کی ضرورت ہے, نہ ہمیں عقل دشمنی کی ضرورت ہے, نہ ہمیں سائنس پرستی کی ضرورت ہے, نہ ہمیں سائنس دشمنی کی ضرورت ہے. تو ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ اصل میں ساری چیزیں ویلیو لوڈیڈ آ رہی ہیں. اب بہت ساری چیزیں ٹھیک ہے ویلیو لوڈیڈ ہو سکتی ہیں. اب مطلب مثالیں اب یہاں تک پہنچ چکی ہیں کہ جی موٹر سائیکل کی سواری بھی ویلیو لوڈیڈ ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. کیوں, جس طرح سے دو لوگ بیٹھے ہیں موٹر سائیکل کے اوپر, اگر عام حالت میں بیٹھے ہوں تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ تو وہ جو صاحب مجھے کہنے لگے, میں نے کہا کہ اگر اونٹ پہ دو بیٹھے ہوں تو کس طرح بیٹھیں گے؟ ایک دوسرے کندھے پہ بیٹھیں گے. ایگزیکٹلی. یہ جو ایک شروع ہو گیا نا, مگر مغرب دشمنی میں ہم ہر چیز جو ہے نا اس کو عقل دشمنی اور سائنس دشمنی میں لے جائیں, تو یہ اپروچ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. اس سے ہم دنیا میں اپنا تہذیبی غلبہ حاصل نہیں کر سکتے. اچھا, اس پہ رائے میں آپ فکری آزادی کو پازیٹیو لیتے ہیں, یعنی اس سلسلے میں نہیں کہہ رہا کہ لبرلزم سیکولرزم اس طرف نکل جائیں, وہ نہیں کہہ رہا, لیکن دینی اعتبار سے اس پہ رائے میں آپ اس کو پازیٹیو لیتے ہیں کہ فکری آزادی اس حد تک وہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں میرے خیال میں اس وقت 4 گروپس ہیں نا. وہ رینڈ کارپوریشن کی جو آپ کی رپورٹ ہے اس کے مطابق بھی آپ ویسے بھی دیکھیں. ایک تو آپ کے یہاں ٹریڈیشنلسٹ ہیں, ٹھیک ہے. دیکھیں اس میں ایک تو ہمارے یہاں ٹریڈیشنلی طبقہ ہے, ٹھیک ہے, روایت پسند, اور ان کا ماشاءاللہ سے بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. 20-30 ہزار کے اوپر مدارس میں ہمارے شیوخ الحدیث شیوخ التفسیر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں, اور یہ بڑا علمیہ بھی ہے مطلب. اور دوسری طرف اب دیکھیں کہ جو مدارس کے محتمین حضرات ہیں وہ اپنا انجوائے کرتے ہیں, ایک شاہانہ لائف سٹائل ہے, ان کو اس طرف توجہ بھی دینی چاہیے. ایک بے حسی سی جو ہے وہ نظر بھی آتی ہے, ٹھیک ہے, وہ نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو یہ طبقہ ہے نا ایک ہمارے یہاں پیدا ہوا ریفارمرز کا بیسیکلی, اب جیسے دیکھیں مولانا مودودی تھے, سید مودودی تھے, یا اسی طرح سے اب آپ کہیں کہ جی وہاں الاخوان المسلمون جیسے, اور شیخ صاحب کا تو ماشاءاللہ حامد کمال الدین صاحب کا کافی کام ہے تحریکوں کے اوپر, بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنا ان کا کام ہے اسلامی تحریک کے اوپر وہ شاید ہی کسی کا نظر آتا ہو بر صغیر پاک و ہند میں, اور اتنی گہرائی کے ساتھ. جی ماشاءاللہ. تو یہ جو تحریکوں نے بڑے بڑے رجال کار پیدا کیے, اور انہوں نے ویسٹ کے مقابلے میں جو ہے وہ بڑا فکری کام کیا. تو دیکھیں ان کی اپروچ جو ہے نا تھوڑی ڈیفرنٹ تھی ریفارمرز کی. وہ پھر اس طرح سے جو آپ کی تقلیدی یا روایتی اپروچ تھی نا وہ بھی نہیں تھی, اور بالکل سیکولر اور لبرل اپروچ بھی نہیں تھی. بالکل صحیح. اس لیے ان کو ایک ٹیگ لگایا جاتا ہے, فنڈامنٹلسٹ کا ٹیگ لگایا جاتا ہے عموماً رینڈ کارپوریشن کی رپورٹ کے اندر, کہ جی مغرب کو بالکل برداشت نہیں کرتے. اب وہ ذہین لوگ تھے, انہوں نے مغرب کے ٹولز کو جو ہے وہ سمجھا, اس کی ٹیکنیکس کو سمجھا, اور اس کی زبان میں اس کو جو ہے وہ جواب دینے کی کوشش کی. تو یہ جو ہے نا فکر اسلامی کا جو کام ہے, اسلامک انٹلیکچوئل تھاٹ کا جو کام ہے, تاکہ وہ ہو, اور خاص طور پہ اس کو اسلامی تحریک کے لیے ایک بنیاد بنایا جائے. تو پھر جا کے اب آپ اس میں ٹھیک ہے, پھر آپ کو یہ فکری آزادی اور یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزوں سے, سیکٹیرینزم اور یہ مسلکی تعصب, اس سے آپ کو نکلنا پڑے گا, کیونکہ تحریکیں پھر کامیاب نہیں ہوتی نا. پھر آپ محلے کی گلی تک محدود ہو جاتے ہو, محلے کی مسجد تک محدود ہو جاتے ہو, آپ کو بہت اوپر اٹھنا پڑتا ہے. چھوٹے چھوٹے جھگڑے آپ کو جو ہے وہ ایک امت کے مفاد کے لیے, ایک اجتماعی اس کے
لیے جو ہے ملت کے لیے آپ کو چھوڑنے پڑتے ہیں. بالکل. اچھا شیخ صاحب، میں نے آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے ایکسپیرینس سے بھی ہمیں گائیڈ کریں. دوسرا یہ کہ کوئی بھی تہذیب ہو، کوئی بھی فکر افکار، ان کی ہر ایک چیز نیگیٹو تو ہو نہیں سکتی، کچھ نہ کچھ پازیٹیو ہوتا ہے اس میں. اس لیے اگر ہم مغرب کی بات کریں اور اپنے یہاں کی بھی بات کریں تو میں چاہوں گا کہ آپ کمپیریزن کر کے تھوڑی سی کن چیزوں کا آپ خود اپنے تجربے سے بھی اور اپنے انالیسس میں بھی ہمیں بتائیں کہ وہاں کے اعتبار سے آپ کن چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ پازیٹیو ہیں، جن کو لیا جا سکتا ہے، اپنانے کی اس میں گنجائش ہے، اور یہاں کے اعتبار سے وہ کون سی چیزیں آپ سمجھتے ہیں کہ وہ یا تو ٹھیک نہیں ہے یا ان میں ایسی ملاوٹ ہو چکی ہے کہ جس کو نکالنا لازم ہے پیور اپنی جو آئیڈیالوجی اس کی طرف واپس آنے کے لیے. ہمارے اہل علم نے نا مطلب اس پہ خاصا زور دیا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. کسی قوم کی چاہے انہوں نے بہت سے زیادتیاں بھی کی ہوں، اس کی وجہ سے جو آپ ان پر تپے ہوئے ہوتے ہیں، یہ اس بات کا سبب نہ بنے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو، مطلب انصاف کا دامن چھوڑ بیٹھو. کوئی شک نہیں. اعدلوا هو اقرب للتقویٰ. بلکہ مطلب ہمارے واضح نے کہا کہ عدل وہ اسلام کا عمل ہے جو ہر کسی کے ساتھ ہر وقت فرض ہے. باقی وہ مختلف ہے نا کہ کسی وقت صحیح ہے تو کسی وقت نہیں ہے، یہ ایسا اسلامی فریضہ ہے ہر کسی کے ساتھ ہر وقت واجب ہے. اچھا، تو اس وجہ سے ہمارے جو بدترین سے بدترین بھی مد مقابل ہوں گے یا حریف ہوں گے تو ان کے ساتھ بھی ہم عدل کریں گے. اور یہ ڈاکٹر صاحب جو جس بارے میں مطلب کچھ نشاندہی کر رہے تھے، دیکھیں وہ کہتے ہیں کہ رد عمل کی نفسیات آپ کو میدان سے باہر کر دیتی ہے. اچھا، مطلب وہ ویسٹ نے جو ہے نا وہ چھلانگ لگائی کہ مطلب رد عمل بنائی وہ پینڈولم ہوتا ہے نا کہ وہ یہاں پر ہوتا ہے پھر وہ یہاں پر ہوتا ہے. بالکل مطلب بیچ میں اس کو مطلب نہیں ہونا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے رد عمل کی نفسیات کبھی اعتدال سے ہمکنار نہیں ہو سکتی ہے. اچھا، آپ تعمیر کرتے ہیں، پروڈکشن کرتے ہیں اعتدال کے ساتھ، آپ تپے ہوئے ہیں، منتقم مزاجی آپ کے پاس ہے، تو اس میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ ایک بہترین تہذیب کی تعمیر کر لیں گے، کبھی نہیں ہوگا. اچھا، اس وجہ سے ہمارے یہ لوگ، انہوں نے تو وہ ٹھیک ہے وہ کلیسا نے ان کے ساتھ ظلم کیا تھا، بجا طور پر ظلم کیا تھا، لیکن اس کا انہوں نے یہ کیا کہ سرے سے مذہب وغیرہ کے خلاف ایک پوری ایک موومنٹ چلا دی، اور شاید صدیوں تک اس کا مومنٹم ان کو ادھر ہی کو کھینچتا لے چلے گا. اچھا، مطلب ادھر یہ ہوا کہ مطلب ویسٹ نے جو ہے وہ کیونکہ ایک خاص ہو گیا ہے. اچھا، اس میں بلا شبہ ویسٹ عقل کی تعلیح کرتا ہے، مطلب صاف سی بات ہے. اچھا، اس کے بعد وہ عقل، وہ ریشنلزم کو چھوڑ کر امپیریسزم کیا، تو وہ تھوڑا سا فرق ہے. ایک ہی شے ہے کہ بنیادی طور پر انسان اپنے قوا کو ہی استعمال کرے گا، اوپر سے کسی شے کا انتظار نہیں کرے گا کہ ہدایت، وحی، رہنمائی وغیرہ انسان کے باہر سے کہیں سے آئے گی. اب اس چیز میں ریشنلزم، امپیریسزم سارے جو ہے نا وہ ایک برابر ہیں، اور یہ ہماری مطلب تکییف میں کفر ہے، سیدھا مطلب کفر ہے. اچھا، لیکن اب اس کے خلاف ہمارے ہاں ایک رد عمل ہوا، تو ہم نے کہا کہ عقل کی بھی ایسی تیسی اور سائنس کی بھی ایسی تیسی. تو مطلب یہ جو ہے تو ہم جو ہے وہ نا جو کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کتنا اسی وجہ سے ہمارے بعض تربیت کے علماء نے وہ ایک مثال دی کہ وہ کہتے ہیں کہ عثمان ابن مظعون رضی اللہ عنہ وہ مکہ میں ابھی تھے، تو وہاں کوئی شاعری کی مجلس چل رہی تھی، تو وہ لبید جو ہے نا وہ شاعری سنا تھا، واہ واہ ہو رہی تھی، تو اس نے مطلب ہے وہ صرف ایک شعر پڑھا، اس کے ایک مصرے پہ باقیوں نے بھی داد دی، انہوں نے بھی داد دی، الا کل شیء ما خلا اللہ باطل. اچھا، دوسرا مصرع پڑھا، کل نعیم الا محالۃ زائل، کہنے لگا نہیں یہ بات غلط ہے، جنت کی نعمتیں، آخرت کی نعمتیں کبھی زائل ہونے والی نہیں. تو لبید نے کہا قریش کے لوگوں، تمہاری مجلسوں میں شاعروں کے ساتھ ایسے کب سے ہونے لگا؟ اچھا، تو کہہ رہے ہیں کہ اتنا آپ ایکوریسی کرتے ہیں، ایک شعر کے بھی 2 حصے کرتے ہیں، اس کے مطلب پہلے مصرے سے آپ اتفاق کرتے ہیں، اس کے دوسرے مصرے سے آپ اختلاف کرتے ہیں. یہ ہوتا ہے عدل، اور یہ ہوتی ہے مطلب علمی اپروچ. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ بلا شبہ ایسا ہے کہ ہمارا ایک صدی مجھے اندیشہ ہے کہ اس سائنس دشمنی اور عقل دشمنی کے جو ایک نیریٹو سا اس وقت دیا جا رہا ہے، مطلب وہ اس میں جو ہے نا وہ گزر جائے گا. معاملہ یوں ہے کہ یورپ نے یا مغرب نے کل سہارا اپنی عقل پہ کیا،
اس میں ظاہر ہے وہ کفر وغیرہ کی راہ سے، لیکن یہ کہ بہت بہت کچھ اس نے اعلیٰ پروڈیوس کیا. اب دیکھیں نا، اب یہ خام خواہ آپ تصور نہیں کرتے کہ انسان فضا میں اڑتا پھر رہا ہے. یہ کچھ چھوٹا جمپ ہے، مطلب اس میں میں اس کے خلاف کڑتا پھروں، اور مطلب اس کے مقابلے پر ہمارے بہت سارے بہت قابل احترام نے باقاعدہ یہ کہا کہ اس سے بہتر یہ تھا کہ آج بھی خچر پہ سواری ہوتی. اچھا. ہاں اس میں بہت مزیدار کیونکہ ان کے قلم میں بہت لطف ہے. میں نے انجوائے کیا ان کا بہت زبردست مضمون کہ یہ ہوائی جہاز کی ایجاد جو ہے وہ انسانیت کے لیے کس قدر نقصان دہ تھی. اچھا. اور اگر خچر دنیا میں ابھی تک ہوتے تو کتنا دنیا راحت سے ہوتی. اچھا، ماشاء اللہ. اچھا، تو مطلب یہ جو چیز ہے وہ امریکہ میں بیٹھا ہوا بندہ جو ہے وہ اسی ٹائم پہ وہ جو جملہ پورا بول نہیں رہا ہوتا، بیچ میں ٹوکتا ہوں، وہ میری بات سن رہا ہے. اتنا قریب امریکہ میں، جی لاہور میں اور واشنگٹن میں بیٹھا ہوئے بندے ایسے ہیں جیسے ایک کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ مطلب یہ غیر معمولی چیزیں ہیں جو مطلب ہے کہ وہ ہوئی ہیں. اچھا، اسی طریقے سے مطلب کچھ مثالیں ڈاکٹر صاحب بھی دے رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منجنیق کا استعمال کیا. خندق کی جو ایک ٹیکنیک تھی، ایک تدبیر تھی، وہ عربوں میں رائج نہیں تھی، اس کو سلمان فارسی کے کہنے پہ مطلب وہ کر لیا. اچھا، اب اسی طریقے سے یہ حضرت عمر نے بہت کچھ جو ہے وہ رومی اور فارسی تہذیب سے انکارپوریٹ کیا، کیونکہ بڑے بڑے شہر بننے کی نوبت حضرت عمر کے دور میں فتوحات ہوئیں بڑی بڑی. یہ جو سٹی مینجمنٹ ہے، مطلب اس میں حضرت عمر نے بہت کچھ ان سے لیا. حتیٰ کہ بعد نے کہا کہ یہ جو شروع میں دواوین لکھے جا رہے تھے فارسی میں لکھے جا رہے تھے، کیونکہ وہ ایک لکھنے والے شاید یا اس کے ماہر وہی تھے، بعد میں اس کو عربی میں اندر ڈھالا گیا وغیرہ وغیرہ. اچھا، تو معاملہ یہ ہے کہ وہ بلکہ یہ سید قطب ایک کتاب میں، بلکہ یہ معلم فی الطریق میں ہی غالباً اس کے مقدمے میں ہی یورپ مغرب کو ایک آفر کر رہے ہیں. اچھا. وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنا کچھ تم نے پروڈیوس کیا ہے، مطلب اس میں بہت کچھ بہت نفع مند ہے، بہت مطلب ہے. البتہ ہمارے پاس ایک ایسی چیز ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. اچھا. اور وہ ہے کہ جو قلوب کو ہدایت دینے والی ہے، جو انسانیت کو صحیح سکھ سے ہمکنار کر سکتی ہے اور زندگی کو مقصد دے سکتی ہے. آؤ ایک ڈیل کر لیتے ہیں، تمہاری اچھی چیزیں ہم لیتے ہیں، ہماری اچھی چیزیں تم لے لو. ویری گڈ. تو مطلب ڈیل کرتے ہیں. تو مطلب ایسا بالکل کچھ نہیں ہے کہ ہم ایک بہت اچھا مطلب ہیلدی ایکسچینج کریں. جو ہماری چیزیں ہیں دنیا میں ہمیشہ ہی ایکسچینج ہوتی رہی، ہر بندہ اپنی اچھی شے لے کر آتا ہے اور دوسرے سے اچھی شے مطلب وہ لے لیتا ہے. ہاں، اس لیے ہماری رہنمائی خود ہمارا دین کرتا ہے. وہ ہمیں بہت اچھی طرح بتاتا ہے کہ کفار سے کیا لینا ہے کیا نہیں لینا. اسی لیے تو کہ قرآن مجید آیا ہے. تو قرآن مجید بنیادی طور پر ایسا نہیں ہے کہ جو حکم ہر شے کا ہے وہ قرآن نے رہنمائی دی ہوئی ہے ہر چیز میں، ہر صورتحال کے لیے. تو آپ ایک بہت ہی صحت مند قسم کا انٹریکشن اپنے زمانے کے ساتھ، اپنے زمانے کی جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، جو انہوں نے یا تو سماجیات کے اندر یا طبعیات کے اندر جو بہت کچھ کارنامے کیے ہوئے ہیں، یہ انسانیت کا ورثہ ہے. جب کہتے ہیں ایک چیز ہو، شاعر نے جب ایک بار شعر کہہ دیا تو ٹھیک ہے، نام اس کا ہے، مگر اب یہ پبلک پراپرٹی ہو گئی ہے. ایگزیکٹلی. اچھا، تو اسی طریقے سے جو ایجادات ہوئی ہیں، بلب بنایا ہوا وہ پتہ نہیں کیا نام ان کا، وہ تو اب وہ بلب ساروں کا ہے یار، مطلب وہ سب کا ہے. تو اس وجہ سے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم بہت کچھ یہ نہ لیں اور اس کے لیے اپنی بہت ساری عقول کو باقاعدہ ڈائریکٹ نہ کریں، مختص نہ کریں. اور مطلب ہے کہ اگر یہ ہماری جو انطوائیت جس کو عربی میں کہتے ہیں گوشہ نشینی، بالکل سائڈ پر بیٹھ جانا، وہ جو ایک اپروچ اختیار کی تھی اسی نے ہمیں یہ دن دکھائے ہیں کہ اب یہاں مغرب ننگا ناچ رہا ہے. ہم نے واقعتاً اپنا جو ہے نا حجرے اور گوشے کہ جی ہم نے تو بالکل اس کو ایک منفیت اس کے ساتھ لینا ہے. منفیت کے ساتھ آپ نہیں لے سکتے. بالکل صحیح، بالکل صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ اس چیز کی کیا وجہ ہے کہ چاہے ہم مغرب کی طرف دیکھیں تو ان کے معاشرے کی ایک ڈائریکشن نظر آتی ہے، چاہے چلیں سیکولر لبرل ڈائریکشن تو ہے ان کا، اس بات پہ تو کنسنسس ہے نا کہ ہم نے مٹیریل پروگرس کرنی ہے، مٹیریلسٹکلی ہم نے پروگرس کرنا ہے ہر صورت. ہمارے یہاں کا کیا مسئلہ ہے کہ نہ تو مٹیریلسٹکلی ہم پروگرس کرتے ہیں، نہ روحانی طور کے اوپر کرتے ہیں. یہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا، کہاں ختم؟ مطلب یہ کہ کسی ایک طرف تو لگے نا، کس طرف لگیں؟ یہ نوجوان کو ڈائریکشن کیا دیں ہم؟ پہلے تو یہ آپ اسپیسیفائی کر دیں کون سی ڈائریکشن دینی ہے، اور پھر وہ جو دینی ہے اس کو اچیو کیسے کرنا وہ بھی ضرور گائڈ کریں.
دیکھیں نا، بہرحال یہ ہمارے یہاں مسئلہ ہے کہ ہمیں جیسے کہتے ہیں نا، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، یہ بات تو ہے مطلب اب آخرت کا بھی نہیں پتہ، صحیح بات تو یہی ہے، آخرت کا بھی نہیں پتہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت دین کے جتنے بڑے بڑے مظاہر ہیں، اب دیکھ لیں، مدار پرستی عام ہو گئی، قبر پرستی عام ہو گئی، آپ نے دین کو انسٹیٹیوشنلائز کر لیا نا. تو بڑے بڑے ادارے ہیں، ٹھیک ہے، ان اداروں نے جو ہے وہ مطلب جو جاہلیت قدیمہ ہے، بہرحال اس کو ایک بہت رواج دیا ہوا ہے. دین کے نام پہ وہی کچھ آپ کو نظر آتا ہے. شرک بدعت بہت عام ہے ہماری سوسائٹیز میں، ہمارے معاشروں کے اندر. وہ پیور، وہ خالص دین جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دیا، اب وہ بس بہت کم ہے، مطلب دیکھنے کو وہ ملتا ہے. تو اس اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں تو ہم نے کوئی دین کو بھی مطلب اس طرح سے ود ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ ہم نے فالو نہیں کیا، یا اس کو پیور نہیں رہنے دیا. اس کو بھی شرک و بدعت کے ذریعے سے ہم نے اس کو ڈائلیوٹ کر دیا، ڈسٹارٹ کر دیا میجورٹی نے. مطلب ویسے تو وہ کتاب و سنت کی صورت میں ہمارے پاس محفوظ ہے، یا ایک طبقہ تو حدیث میں بھی ہے کہ قیامت تک غالب رہے گا، حق کے اوپر باقی رہے گا. دوسرا جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے بھی ہم نے ترقی نہیں کی. مطلب یہ تجزیہ تو بالکل ٹھیک ہے، انالیسس ٹھیک ہے. تو کرنے کا کام یہی ہے کہ لوگوں کے اندر ہم شعور بیدار کریں، خاص طور پہ جو ہے وہ نوجوان نسل کے اندر جو ہے وہ شعور بیدار کریں. اور اس میں جو ایک رسمی سا، اب آپ کہہ لیں کہ اسلام ایک باقی رہ گیا. لیکن ہوتا یہی ہے نا کہ جب بھی قرآن بھی یہی بات کہتا ہے کہ جب کوئی نبی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے بعد پھر اس کے جو جانشین ہوتے ہیں ان میں نا خلف قسم کے لوگ آ جاتے ہیں. تو یہ ہر دور میں ایسا ہی رہا ہے. جیسے جیسے اس نبی سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے، جیسے جیسے اب ہم قیامت کے قریب آئیں گے تو ظاہری بات ہے وہ طبقہ جو ہے وہ جو امت کا ہے وہ بگڑتا ہی چلا جائے گا، بگاڑ کی طرف زیادہ جائے گا. جیسے کہا کہ خیر القرون، بہترین زمانہ میرا، پھر صحابہ کا، پھر تابعین کا، پھر اس کے بعد. تو اب اس میں اسٹرگل اور اس میں جو محنت ہے وہ ہماری بڑھ جاتی ہے. تو جیسے جیسے ہم سینٹر سے، مرکز سے دور ہو رہے ہیں تو ہمارے ہاں برائی اور وہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دین سے دوری بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس میں مغربی تہذیب، فکر و فلسفے کا بھی بہت عمل دخل ہے. یہ بات بھی ہے کہ ایک بے یقینی کسی کیفیت ہے اس وقت نوجوان میں. ان نظن الا ظن وما نحن بمستيقنين. مطلب یہ صورتحال ہے کہ بس ایک گمان سا ہے کہ آخرت ہے، خدا ہے، لیکن اگر آپ یہ کہو کہ جی کوئی یقین ہے تو یقینی کیفیت ہمارے اندر نہیں ہے. تو وہ جو نوجوان نسل، اس کی جو گرومنگ ہو چکی ہے، ایک تو آپ کی جو سیکولر ایجوکیشن ہے، اسکول، کالج، یونیورسٹی کی، وہ تو ساری اب دیکھیں نا کہ ویسٹ کو اس کی داد دینی چاہیے. اس نے وہ ساری ایوولوشن کے اوپر کھڑی کر دی. ہسٹری پڑھائی تو اس میں ایوولوشن ڈال دیا، بایولوجی پڑھائی تو اس میں ایوولوشن ڈال دیا، فزکس پڑھائی تو اس میں ایوولوشن ڈال دیا. مطلب کوئی ان کی سائنس ایسی نہیں رہ گئی جو انہوں نے اپنے ورلڈ ویو جو ان کا ایوولوشن کا تھا کہ جی مطلب اصل میں تو سوال یہ تھا نا کہ وجود کیا. ہم تو کہتے ہیں وجود بھائی خدا کا دیا وہ وجود ہے. اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا کو پیدا کیا اور بس دنیا میں بھیج دیا، اس سے یہ نسل انسانی آگے چلی، بس ٹھیک ہے. اور آپ اس پلانٹ ارتھ کے اوپر ہو، بس ایگزٹ دو ہیں، یا جنت کی ہے یا جہنم کی ہے. مطلب یہ تو سب سے بڑی ریئلٹی ہے نا، پلانٹ ارتھ کے اوپر آپ ایگزسٹ کر رہے ہو. اب انٹری کہاں سے ماری، ایگزٹ کہاں پہ ہے؟ تو ہمارا تو واضح ہے، بالکل کلیئر ہے. اب اس کو تو آپ نے کہہ دیا یہ تو سٹوری ہے نا، اس پہ تو ہم بلیو نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی یہ آگے دو ایگزٹ ہیں، ایک جنت کی طرف جا رہا ہے، ایک جو ہے وہ جہنم کی طرف جا رہا ہے، اور پیچھے انٹری آپ کی جو ہے وہ جنت سے ہو رہی ہے یا آسمانوں سے ہو رہی ہے. صحیح ہے، باب آدم کی صورت میں. تو اب انہوں نے تو اس کو پورا وہ کر لیا نا، مطلب جو بھی ماڈرنٹی تھی، یا اس کے بعد پوسٹ ماڈرن اپروچ بھی ہے کہ ایون انہوں نے اپنا آرٹ آپ دیکھ لیں، اپنا میوزک دیکھ لیں، ہر چیز کے اندر انہوں نے اپنی وہ ورلڈ ویو، اپنی آئیڈیالوجی کو انہوں نے ڈال لی. یعنی سیکولرائزیشن آف سائنسز، یا ایون کہ میٹیریل سائنسز یا سوشل سائنسز کی تو بہت آسان تھی، انہوں نے میٹیریل سائنسز کی بھی سیکولرائزیشن کر لی. تو کرنے کا کام اصل میں یہی ہے، اسلامائزیشن آف سوشل سائنسز کی. جو ہمارا نیریٹو ہے خاص طور پہ یہ کریشنزم کا، کہ تخلیق ہوئی ہے باقاعدہ، ہم کسی کے بندے ہیں، اصل پہچان تو ہماری یہی ہے نا. اب وہ دیکھیں نا، یہ پہچان تو نوجوان نسل کے ذہن میں رہ ہی نہیں گئی. اب اس کے ذہن میں اس نے کیا بننا ہے؟ اس نے بننا ہے پائلٹ بننا ہے، انجینئر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہہ لیں کہ جی چلیں یہ نہیں بننا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ بننا ہے اس نے. ٹھیک ہے، اس نے جو ہے وہ یوٹیوبر بننا ہے، اس نے مطلب یہی اب اس کے سامنے رہے گا. لیکن کسی کے ذہن میں یہ ہے کہ جو اس نے خدا کا بندہ بننا ہے، جو اس کی اصل آئیڈینٹی ہے. تو یہ آئیڈینٹی کرائسس بھی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بندگی کا کانسیپٹ تو بالکل نکل گیا نا. تو وہ جو ہم جو بات کر رہے تھے کہ مغرب جو ہے اس کے فکر اور فلسفے نے پوری دنیا کو متاثر کیا. اب اس وقت مذہب اصل میں مغرب کا ہی ہے، صحیح بات یہی ہے. تہذیب بھی اس کی ہے، مگر تہذیب ملٹی نیشنل کمپنیز کی صورت میں جو ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. میکڈونلڈ آپ کو نیپال میں بھی مل جائے گا. ٹھیک ہے، تھرڈ ورلڈ کنٹری ہے وہ انڈیا میں مل جائے گا، پاکستان، سعودی عرب، ہر جگہ میکڈونلڈ
KFC آپ کو نظر آئے گا. اس کی تہذیب کے شاعر ہر جگہ موجود ہیں. ہماری مسجدیں پتہ نہیں ہر جگہ دنیا میں ہیں کہ نہیں ہیں. اس کی تہذیب، اس کے مذہب کے شاعر ہر جگہ موجود ہیں. بینک کا ادارہ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے. ہاسپٹل کا ادارہ ہر جگہ موجود ہے، ٹھیک ہے. کچھ مفید ادارے بھی اس نے بنائے، وہ تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی دی ہوئی تہذیب ہے. اسی طرح اس کی فکر اور اس کا فلسفہ وہ ہر جگہ موجود ہے. وہ ہمارا جو لارڈ میکالے کا تعلیمی نظام ہے اس کے ذریعے سے بھی آ رہا ہے. تو یہ ہے ایک تو وہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اسلامائزیشن آف سوشل سائنسز، ایون کہ آپ کی میٹیریل سائنسز بھی. میٹیریل سائنس کو آپ ایک مقدمہ دیں، انہوں نے مقدمہ دے دیا نا. میٹیریل سائنسز کو ہی تو مقدمہ دیا ہے، ٹھیک ہے. فلاسفی آف سائنس کے ذریعے سے، ٹھیک ہے. پیور سائنس کے ذریعے سے آپ نہیں دے سکتے 2+2=4، لیکن یہ ہے کہ تھیوریٹیکل فزکس کے ذریعے سے بایولوجی میں وہ ایولیوشن لے آئے، وہاں بگ بینگ کا نقطہ نظر لے آئے. ہسٹری میں وہ ہیگل کو لے آئے، کارل مارکس کو لے آئے، مطلب جو کچھ بھی انہوں نے کیا. فلاسفی تو ویسے ہی ان کی ساری ایسی تھی. دوسرا جو کام ہے نا ہمارے جو مدارس کا جو خاص طور پہ نظام تعلیم ہے، اس میں ہمیں جو ہے نا اس کو فکری بنانے کی ضرورت ہے. فکری اور خاص طور پہ تحریکی. تو تحریکوں کو پڑھایا جائے، تحریکوں کو موضوع بحث بنایا جائے، ٹھیک ہے. خاص طور پہ اس وقت دیکھیں نا، اگر کوئی چیلنج ہے ویسٹ کے لیے بھی تو وہ آپ کی اسلامی تحریکیں ہیں. عام مدارس سے تو ان کو کوئی چیلنج ہے ہی نہیں. وہ تو یہ تو ان کے یہاں ریٹن ہے نا، لکھا ہوا ہے. ان کی جو رپورٹس پبلش ہوتی ہیں، مطلب یہ ٹھیک ہے اپنا، کیونکہ وہاں سیکولرزم بھی جو آیا تھا نا، پہلے ان کے یہاں ہیومنزم آیا تھا. جیسے شیخ صاحب نے بات کی، ہیومنزم تو یہی تھا کہ جی خدا کو نکال دیا، گاڈ از ڈیڈ. نیتشے نے کہا اب کون خدا؟ انسان ہی ہے بس، ٹھیک ہے. میں ہوں نا، خیر و شر کیا ہے میں نے خود طے کرنا ہے، انسان نے طے کرنا ہے خیر ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے. جب حقیقت اصل میں مادی ہے، اور یہ جو حیات ہے یہ بھی کوئی باہر سے نہیں آئی اس مادے کے اندر. یہ حیات بھی اس مادے نے خود سے ہی پیدا کر لی ہے. تو انسان بھی مادہ ہی ہے بس، ٹھیک ہے، مادے کا ایک ڈھیر ہے. تو اب اس مادے نے ہی طے کرنا ہے کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، تہذیب کے چلنے کے اصول پرنسپل کیا ہونے چاہیے، سوسائٹی کس طرح سے جو ہے، ریاست کیسے گورن کرنی چاہیے، یہ سارا کچھ ٹھیک ہے. انہوں نے تو وہ کر دیا. اب بات یہ کہ اس کو چیلنج اگر کسی نے سمجھ کے دیا تو آپ کی تحریکوں نے دیا، آپ کے ریفارمرز نے دیا، آپ کے پولیٹیکل تھنکرز نے دیا. تو اب آپ ان کو پڑھنے پہ اگر بین لگا دیں گے، ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں گے، تو آپ ایک بڑا ذہن نہیں پیدا کر پائیں گے. پھر آپ کے اندر جو ہے وہ جب بڑا ذہن نہیں ہوگا تو بڑا آپ کے سامنے کوئی ٹارگٹ بھی نہیں ہوگا. پھر وہ یہی ہے، چھوٹے چھوٹے ٹارگٹس ہوں گے، 8-10 مسائل ہیں، ٹھیک ہے. تو وہ 8-10 مسائل کے اوپر ہی آپ کی مساجد میں وہ مناظرے ہوتے رہیں گے، وہ ایک دوسرے کو کھینچتے رہیں. تو وہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو اس وقت ایک ریولوشنری کام کی ضرورت ہے، خاص طور پہ آپ کے جو مدارس کے سلیبس ہے اس میں بھی، اس پوائنٹ آف ویو سے کہ بچوں کا ذہن سازی کی جائے، ان کو کوئی بتایا جائے بھائی فکری ہونا کوئی کام ہے. تو یہ مغرب کی فکر ہے، اس کو اسٹڈی کرو، اس کو پڑھو، یہ تمہارے اندر بھی ہے. دیکھیں آپ مطلب وہ آپ کی ساری جو ہے، اس میں ان کی بہت اچھی کتاب ہے ڈاکٹر امین صاحب کی. میں بلکہ مدارس کے بچوں کو ریکمینڈ کروں گا، کیونکہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی ذرا وہ ہے، مدرسے کا جامعۃ الامام سے ان کا ماسٹرز تھا سعودی عرب سے، پھر یہاں PhD کی اور پنجاب یونیورسٹی میں رہے، UMT میں بھی رہے. تو انہوں نے ذرا اس ذہن کو، مدرسے کے ذہن کو سامنے رکھ کے مدرسے کے ذہن کے لیے وہ کتابیں لکھی ہیں، مغرب کے افکار کی تفہیم کے لیے، تفہیم مغرب، اور اس طرح سے ان کے مختلف موضوعات ہیں اسلام اور مغرب کی کشمکش کے حوالے سے. تو اب یہ جو کام ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے جو ہے، مطلب جو نوجوان نسل ہے جب تک سمجھے گی نہیں. انہوں نے ایک ٹرم استعمال کی، ڈی ویسٹرنائزیشن، مطلب ہمارا جو مدرسہ ہے وہ بھی ویسٹرنائز ہو چکا ہے. ہاں مطلب کیپیٹلزم کی چھتری کے نیچے آپ رہ رہے ہیں نا، آپ کو اندازہ نہیں ہے. مطلب اس وقت پنڈت ہو، ڈاکٹر سرار صاحب تو یہ کہتے تھے، ہندوازم ہو، سکھ ازم ہو، مسلمان ہو، سب ایک رنگ میں رنگ ہے. مجھے بتائیں سب جو ہے وہ مطلب لباس سب کا سیم ہے. مثال کے طور اب ہندو جو امریکہ میں چلا جاتا ہے تو اس وقت وہ کیا بن جاتا ہے؟ وہ مغربی تہذیب میں رنگ جاتا ہے. واپس جب یہاں آتا ہے ٹھیک ہے، وہ اپنی تہذیب کے کچھ رنگ چڑھا لے گا، کچھ فنکشن کر لے گا. تو رسماً اسلام ہمارے یہاں بھی باقی رہ گیا، سکھوں کے یہاں بھی رہ گیا، ٹھیک ہے. اب تو انہوں نے بھی داڑھی والی جو ہے وہ پہلے ان کے یہاں نہیں تھا، پگڑی وغیرہ ان کے یہاں بھی ختم ہو گئی. تو شاعر سب کے ختم ہو گئے. زمین نیچے سے ڈیفرنٹ ہے، آسمان سب کا سیم ہے. اوپر وہ جو گلوبل تہذیب ہے نا آپ کی، وہ سب کی سیم، وہ مدرسے کے اوپر بھی سیم ہے. مطلب اب آپ دیکھیں کہ یہ عید میلاد النبی کے موقع پہ وہ ساری جو جھنڈی ہوتی ہے آپ کی، وہ چائنا سے بن کے آ رہی ہوتی ہے. مطلب وہ پہلے 14 اگست کے لیے ہوتا تھا نا کہ یہ وہ بچوں نے کیپ پہننی ہے، بچوں نے جو ہے وہ جھنڈا لگانا. اب وہ سارا میلاد النبی کے حوالے سے، وہ محرم کے حوالے سے، وہ کیپٹلزم ہے بس، ٹھیک ہے. وہ مارکیٹ ہے ان کے نزدیک، یہ بھی ایک مارکیٹ ہے. آپ کی جائے نماز چائنا سے بن کے آ رہی ہے، آپ کی تسبیح چائنا سے آ رہی ہے، آپ کا جو ہے وہ حج کا احرام جو ہے وہ چائنا سے بن کے آ رہا ہے. قرآن بھی پبلش ہو کے وہاں سے آنا شروع ہو جائے گا، سستا ملے گا نا. تو یہ کہنے کا مقصد، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم اس وقت جو ہے وہ فکری اعتبار سے غلام بن چکے ہیں. فکری اعتبار سے ہماری اپنی کوئی سوچ نہیں ہے. جب اپنی سوچ نہیں ہوگی تو پھر دوسروں کی سوچ پریویل کرے گی،
ٹھیک ہے. اب مطلب کوئی آپشن ہی نہیں ہوتا آپ کے پاس. جب آپ یہ اسلام آباد سفر کر رہے ہو تو وہ مولوی صاحب بھی جو ہے میکڈونلڈ میں بیٹھ کے کھا رہے ہیں, KFC کھا رہے ہیں, مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے نا. تو وہ ان کے لیے بھی کوئی اجنبیت نہیں ہے اس مغرب سے, ٹھیک ہے. وہ ان کے لیے بھی بہت آسان ہے بھائی, پینٹ ٹائی کوٹ جو ہے وہ آپ پہن کے, ان کے لیے بھی بہت آسان ہے کہ جی آپ انگریزی جو ہے وہ اس میں آپ لیکچر دیں اور یہ سارا کچھ کریں. ایکسیپٹنس آ گئی. تو اس کو کرنے کی ڈی ویسٹرنائزیشن کی ضرورت ہے. ڈی ویسٹ, کیونکہ آپ کے جو مدارس کے لوگ ہیں ان کے نزدیک بھی اس وقت سب سے زیادہ اہم چیز سرمایہ, کیپٹل. عبد الدینار و عبد الدرہم, مطلب یہی معاملہ ہے نا اس وقت. تو سارا مطلب مذہبی یا غیر مذہبی سبھی عبد الدینار عبد الدرہم بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. جو ان کی ویلیوز ہے, جن کو انہوں نے خدا بنایا کہ اصل میں خدا ہی ہے, میں خدا تو وہ تو نکال دیا نا. تو انہوں نے کہا تھا خدا تو ہم نے یہاں سے دنیا سے نکال دیا نا. تو اب جب خدا نکال دیا تو اب کیا یہ پیسہ ہی خدا ہے؟ کسی نے کہا جی خواہش خدا ہے, کسی نے کسی کو. تو وہی ہمارے یہاں بھی وہی چیزیں ہیں, خواہش نفس ہے, پیسہ ہے, مطلب سب سے اہم چیز یہی ہے بس. ایگزیکٹلی. اچھا شیخ صاحب, جیسے ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا, میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پہ آئیڈینٹی کرائسس پایا جاتا ہے, اس میں اس کے حل کے لیے آپ کس میتھڈ کو ہمیں ریکمینڈ کریں؟ کیونکہ ایک چیز تو میں نے نوٹ کی ہے, ذاتی میرا مشاہدہ ہو سکتا ہے, اس سے اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے, کہ جو پرانے میتھڈ ہیں وہ کوئی آج کل کے نوجوان میں کوئی خاص کام نہیں کرتے. مطلب ان کو آپ وہ والی پرانی مثالیں دیں جو اس نے ایسے کر دیا تھا, فلاں بزرگ نے ایسے کر دیا تھا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے کیا ہوگا. کوئی ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. آج کل جو یہاں پہ ایک جینڈر کے اعتبار سے بھی ایک ایمبیگوٹی موجود ہے جو کہ ویسٹرن ایکسپورٹڈ ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اب یہاں پہ اس حد تک ہے کہ یہاں تک کہ کچھ ایسے مسائل ہوموسیکشوالٹی ہے, وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے ہم آپس کسی کو نقصان تو نہیں نا پہنچا رہے, کسی کو تو کچھ نہیں کہہ رہے, ہم آپس میں ہے نا, جو بھی ہے تو ٹھیک ہے, آپ کو اس سے کیا مسئلہ ہے, مطلب یہ چیز ہے. تو جب ہم ان کو یہ چیز کیسے بتائیں کہ بھائی آپ کی آئیڈینٹی یہ نہیں ہے, آپ کسی اور آئیڈینٹی, ایک اور آئیڈیالوجی سے بلانگ کر رہے ہیں, لیکن کسی نہ کسی حد تک آپ مغلوب ہو چکے ہیں اور ان چیزوں کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں جو چیزیں آپ کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے مورلی آپ کا کوئی جواز نہیں بنتا. تو آپ اس کے حل کے لیے کیا تجویز پیش کریں گے؟ دیکھیے کچھ چیزیں ایسی ہیں ان کا ایک مومنٹم ہوتا ہے اور اس مومنٹم کو آپ روک نہیں سکتے. اس مومنٹم کے مقابلے پر آپ کو ایک مومنٹم اٹھانا ہوتا ہے. یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہو سکتا ہے, لیکن جتنا جلدی آپ کر لیں اتنا اچھا ہے, جتنا لیٹ ہو جائیں گے اتنا پھر لیٹ اب یہ بھی ہو سکتا ہے اس طرح سے اب ٹائم گزر جائے اور آپ مطلب کچھ بھی نہ کر سکیں. یہ سارے جو آپ اصل میں یہ کہہ رہے ہیں نا, مطلب یہ سمٹمز ہیں, مطلب جو امراض ہیں وہ ان کے پیچھے ہیں. اس میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ ہماری بہت اچھی بھی پریزنٹیشن ہوتی اگر اسلام کی, تو اکا دکا لوگ ارتداد کی طرف جا سکتے تھے. مطلب ہو سکتا ہے کسی کو ابلیس نے اتنا بہکا دیا ہو کہ ہمارے اچھے دور میں بھی کچھ لوگ ارتداد کا رخ کر لیں, مطلب کو اور ایسا جو ہے نا وہ کر لیں. لیکن ایک شے ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں ظاہرہ, فینومینا. جی, ایک شے فینومینا, یہ جو آپ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے یہ اب ایک فینومینا کے طور پر ہے. تو جو فینومینا ہوتا ہے تو اس کے پیچھے آپ نے اس کے حقیقی اسباب کو دیکھنا ہوتا ہے, اور حقیقی اسباب کی سطح پر ہی جب آپ مسئلے کو حل کریں گے تو اصل میں آپ مسئلے کو حل کریں گے. اس کا ایک مطلب بہت شارٹ ٹرم اور فوری حل تو یہ ہے کہ ایسے بچے کو میں پوچھوں کہاں ہے وہ بچہ, میں جاؤں جا کر دیکھوں وہ بیٹا ایسے ویسے ویسے سمجھاؤں, اللہ اس کو ہدایت دے نہ دے تو میں کیا کر سکتا ہوں. وہ ہمارے استغیثان اللہ وہی لکا آمن, تو وہ منتیں کر رہے ہیں, سماجتیں کر رہے ہیں, بیٹا خدا کے واسطے ایمان لے آ, تو ٹھیک ہے. مطلب یہ کام جہاں آپ کے پاس کچھ نہ ہو تو پھر ہم منتیں کریں گے اپنی نوجوان نسل کی, بیٹا خدا کے واسطے, یہ وہ کام نہیں کرے گا یہ ایسے. لیکن یہ ہے کہ پھر مطلب وہ جب کچھ بھی نہیں کر سکتا پھر بندہ کہتا ہے جو بھی ہو سکتا ہے, تو وہ اس باب سے ہے. دیکھیے جو اس کے کچھ بڑے بڑے اسباب ہیں, بعض کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا ہے, میرا خیال ہے شاید اس کی کنٹینیوٹی بن جائے گی میری یہ بات. کہ مطلب ایک مسئلہ تو ہمارا اسٹیٹ کی سطح پر خراب ہوا ہے. اچھا, یہ جو ہے اسٹیٹس نے ہی اس پیکیج کو خرید لیا ہے اور اس پیکیج کو وہاں سے خرید کر وہ ہمیں سیل کر رہی ہے. اسٹیٹ ایک بہت تکڑی چیز ہے, خصوصاً ہمارے آج کے دور میں. پہلے زمانوں میں حاکم ہوتے تھے, اسٹیٹ کہاں ہوتی تھی؟ آپ دیکھ لیجیے پہلے زمانوں میں حاکم ہوتے تھے, اسٹیٹ کہاں ہوتی تھی. اب اسٹیٹ تو ایک بہت ہی بے رحم چیز کا نام ہے,
ٹھیک ہے. تو اسٹیٹ ہے اور وہ اسٹیٹ اس مغربی پیکیج کو باقاعدہ طور پر وہ تعلیم کی پڑیوں میں ڈال کر اور میڈیا کی پڑیوں میں ڈال کر اور پتہ نہیں کس طریقے سے وہ ہمیں یہ سارا کچھ جو ہے نا وہ بیچ رہی ہے. تو اب یہ اتنا سارا کچھ کر کے یہ فینومینا پیدا نہیں ہوگا تو بھلا کیوں ہوگا, کیا ہوگا؟ اور ظاہر ہے مطلب یہ ایک ایسی سطح ہے میرا خیال ہے جس کے لیے فی الحال ہمارے پاس کوئی حل نہیں. آپ مجھے پوچھیں اس کا حل کیا ہے؟ اسٹیٹ کو بدلنے کے لیے تو تحریکیں بیچاری جو ہیں وہ بوڑھی ہو گئی ہیں اور کیا کچھ نہیں ان کے ساتھ ہو گیا ہے. وہ یہ ہے کہ مطلب کچی فضائیں چل رہی ہیں ہمارے پڑوس میں. اللہ تعالیٰ نے ایک تبدیل ہم اچھا اسٹیٹ کی سطح پر ہماری اصل تبدیلی اسٹیٹ ہی کی سطح پر ہو گئی. جن لوگوں کا یہ خیال ہے نا وہ وحید الدین خان صاحب وغیرہ کا نہیں, جو وہ انڈیویجول افراد, مطلب آپ کی نماز خطرے میں ہے. صاف سی بات ہے, اگر آپ کے پاس سلطان نہیں ہے تو آپ کی نماز, آپ کے بچے کی نماز خطرے میں, آپ کی بیٹی کی چادر باقاعدہ خطرے میں ہے اگر سلطان. ان اللہ یضع بالسلطان ما لا یضع بالقرآن. اللہ تعالیٰ سلطان کے ذریعے سے وہ کچھ زیر نگین لاتا ہے جو قرآن کے ذریعے سے بھی زیر نگین نہیں لاتا. قرآن سے بڑی کیا شے ہوگی, مگر ہر شے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک ایریا رکھا ہے افیکٹیوٹی کا. تو یہ جو ہے نا مطلب سلطان, مطلب یہ 2-3 واقعات اللہ کا شکر ہے پچھلے چند سالوں میں اللہ نے دکھائے ہیں. ہم ظاہر ہے اس چیز پہ ایک لانگ ٹرم چیز ہے, فوری امید نہیں رکھ سکتے, لیکن ہم امید رکھتے ہیں کہ اسلامی تہذیب کا ایک بڑی سطح پر جو پلٹا دینے والا کام ہے اور جو کہ سلطان کی سطح پر ہی ہونا ہے, تو ایک ہمارے افغانستان میں اور ایک سیریا میں ہم اچھی خبریں سن رہے ہیں. اللہ عالم, اوبویسلی امید ہے کہ مطلب بہت اچھے. تو ایک تو وہ سطح ہے جہاں سے جا کر ہی آپ ان چیزوں کا مداوع کر سکتے ہیں. یہ جو چھالے نکلے ہیں اس کے پیچھے خون کی خرابی ہے, پھوڑے جو آپ دیکھ رہے ہیں. اچھا, جو دوسری چیز, خیر وہ سلطنت کی سطح پر تو بہت بڑی شے ہے, بس اللہ جب کر دے سو کر دے. دیکھیے ایک اور شے ہے اور وہ ہے ہمارا مذہبی نیریٹو. ہمارا مذہبی نیریٹو پچھلے 200 سال سے معاشرے سے باہر ہے, معاشرے سے کٹا ہوا ہے. معاشرے کے لیے کوئی رہنمائی اس کے پاس نہیں ہے سوائے یہ کہ جب کچھ اللہ کے بندے مسجد میں آ ہی جائیں. اور اس دور میں جہاں مطلب اسٹیج سے لے کر, ڈرامہ سے لے کر, میگزین سے لے کر, افسانوں اور ناول سے لے کر ہر شے نے زور لگا دیا ہے ہمارے اس مذہبی نوجوان سے اس کا دین چھیننے کے لیے. وہ پھر اذان ہوتی ہے تو مسجد میں آ جاتا ہے, یہ اللہ کا ولی ہے, بے شک اس کے منہ پہ داڑھی نہ ہو. بخدا جتنا جاہلیت نے 200 سال تک منظم اداروں کے ذریعے سے اس کا ایمان چھیننے کے لیے زور لگایا ہے, اس کے باوجود صفوں کی صفیں جب آپ جوانوں کی دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اسلام معجزہ ہے بھائی. ہم نے امریکہ میں وہ چرچ وغیرہ دیکھے ہیں, واللہ پورا پر 500-700 کی کانگریگیشن ڈھونڈتے تھے, کوئی ایک نوجوان نظر آ جائے تو ہمیں نظر نہیں آتا تھا. بوڑھے وہ سارے ویسے ریٹائر ہوئے, ان کا دن گزرتا نہیں ہے. ایک دن ان کا اچھا گزر جاتا ہے, چرچ میں چلیں کوئی تھوڑی سی سوشلائزیشن ہو جائے گی. تو اور وہ جب بھی آتے تھے ہماری مسجد میں تو حیران رہ جاتے, یار آپ کے یہاں اتنا یوتھ ہے. بھائی اللہ کا شکر کرے تو یہ اسلام کا معجزہ بنیاد طور پر اسلام کی قوت ہے. اور ہم اس قوت کو کیسے کا اندازہ ہے تو جو آ گئے, اور وہ خالص جو ہے نا اللہ کی مہربانی ہے, اسلام کا معجزہ ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں جو مطلب مسجد میں اگلی صف کی میں جگہ ڈھونڈتے پھر رہے ہوتے ہیں. بالعموم ہمارا جو خطبہ ہے وہ اس کو قصے کہانیاں سناتا ہے, ٹھیک ہے, اس کو اس کے زمانے سے باہر لے جانے کے سارے انتظام کرتا ہے, ٹھیک ہے. اور بسا اوقات ایک جسے وہ کہتے ہیں نا ایک سرزنش والا خطاب, ایک سرزنش ہو, مطلب داڑھی نہ رکھنے پہ مطلب خطیب جو ہے نا ان کو بسا اوقات ذلیل بھی کرتا ہے, بالکل ذلیل کر کے اٹھاتا ہے. اور تیری بیٹی کے پہ چادر نہیں ہے تو مطلب بھائی صاحب یہ آپ بولے آپ نا اصل میں 500-700 سال پہلے جب آپ کے پاس ریاست تھی نا, آپ وہیں پہ کھڑے ہیں. آپ کے خیال میں آپ کے پاس ریاست بھی ہے, ڈنڈا بھی ہے, سلطان بھی ہے, جائے گا کہاں بھائی صاحب؟ یہ تو آپ شکر کریں کہ جاتا نہیں ہے, ورنہ اس کے لیے تو دروازے چوپٹ کھولے ہی انہوں نے کہ بیٹا ادھر جا, تو وہی پھر آپ کے پاس. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک اور سب سے بڑی جو ضرورت ہے, کیونکہ ریاست کے سطح پر تو مجھے نہیں پتا کب اللہ تعالیٰ یہ کو کرتا ہے, لیکن ایک ایسی چیز ہے کہ اگر ہمارے مذہبی لوگ سنتے ہیں اور ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اپنے بھائیوں کو اس بات بالکل جانب توجہ دلائیں کہ مذہبی نیریٹو جو ہے نا مسلک کا نیریٹو نہیں چلے گا. میں بہت معذرت خواہ ہوں,
وہ جو ہے نا ایک ہے قلوب کا خدا، ایک ہوتا ہے مسلک کا خدا. ہم اس مسلک کے خدا کو پروپیگیٹ کر رہے ہیں یہاں پر، یہ نہیں چلنے والا. ہماری ساری کارگزاری اس مسلک سے نکال کر اس مسلک میں لانے کی ہے. تو اس وجہ سے مطلب وہ پھر نوجوان جو ہے نا وہ پھر بالکل آئسولیٹڈ ہے، بالکل جو ہے نا وہ ڈسکنیکٹڈ ہے دین سے اور اس سارے سے. وہ تو پھر یہ ہے کہ اس کو یہاں پر مل گیا، وہاں پر مل گیا، وہاں پر مل گیا. تو ایک آسان اس خطاب، ہمارے بعض اہل علم نے کہا، یہ ایک ویسے وہ ایک رسالہ ہم نے بھی ترجمہ کیا شیخ ظفر اللہ علیہ کا، یہ تعامل اہل قبلہ پہ. صحیح. اس میں انہوں نے تھوڑا سا ٹچ دیا تھا، اس کو پھر تھوڑا سا میں نے اس کو کہا کہ اس وقت جو ضرورت ہے وہ ہے یہ ہے نا اسلام کی بیسکس کی طرف دعوت دینے کی. اسلام کی بیسکس پہ ان کو پکا کریں. اور ویسے ہمارے بر صغیر کا ایک المیہ یہ ہے کہ یہ اعمال بیسڈ نیریٹو رکھتا ہے پچھلے کئی سو سال سے. عقیدہ بیسڈ نیریٹو ہمارے بر صغیر کا سرے سے ہی نہیں ہے. اس کی جتنی دعوت ہوتی ہے وہ عمل کی طرف کو ہوتی ہے، ایک تصورات کے جو ہے نا. تو اس وجہ سے جو اعمال کے حوالے سے آپ بہت جو بنیادی فرائض ہیں نا، 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ تو ویسے ہی اس کے پاس پیسہ کہاں ہوتا ہے کوئی لمبی جوڑی زکوٰۃ کا کریں. 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، ٹھیک ہے، اور جو بڑے بڑے کھلے کھلے حرام ہیں صرف ان سے وہ کریں. اور ان کو جو ہے نا نظریاتی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کی کا جو ہے نا وہ ان کو کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، قرآن کی سچائی، وحی کا حق ہونا اور وحی کے مقابلے پر ان سب کا ظلمات ہونا، جب یہ چلے گا تو وہ پیار کرے گا دین سے ایک محبت کرے گا. اور پھر امید یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو کسی اور تو مذہبی نیریٹو کو بدلنا ہماری بہت بڑی ضرورت ہے. میرا خیال ہے پورے لاہور میں ابھی صبح بیٹھے تھے، ہو سکتا ہے ڈاکٹر صاحب کی مسجد اللہ کرے گا مطلب ایسی ہوگی، ورنہ تو یہاں پر ہر مسجد جو ہے وہ مسلک کی مسجد ہے، مسلک کو بیچ رہی ہے. ایسے ہی ہے دین کو مطلب ہے دین بمقابلہ لادینیت. یہ جنگ آپ کو کھڑی کرنی ہے. یہاں پر کون ہے جو دین بمقابلہ لادینیت کی جنگ یہاں پر کھڑی کر رہا ہے؟ ایک بات اس کو میں بعض اوقات اس انداز سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ مساجد کو جو ہے نا اس جنگ کے اندر باقاعدہ انگیج کرنا، جس سے ہماری مساجد اس جنگ کا علم اٹھا لیں گی نا، اس لادینیت، اس کو ایک مینلی آپ لادینیت ہی کہہ لیجئے نا. مغرب اس کی ایک ڈسکرپشن ہے، اس کی دوسری ڈسکرپشن لادینیت ہے. ٹھیک ہے، اچھا، تو اس لادینیت کے خلاف مسجد جو ہے نا وہ علم اٹھا لے گی جنگ کا. تو انشاءاللہ العزیز ہم ایک اچھا خاصا پانسا پلٹ لیں گے. بات یہ ہے کہ اس وقت جنگ ہی نہیں، آپ جنگ ہارنے کی بات کر رہے ہیں، ہم تو جنگ لڑ نہیں رہے، ہارنا ہی ہے. پوائنٹ یہ ہے ہم میدان میں ہی نہیں. آپ کہتے ہیں کہ کافر نے میدان مار لیا، تو ہم نے کہا آبویس ہے مارنا ہی مارنا ہے جب ہم میدان میں ہے ہی نہیں ہے. اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ مسجد کو اس میں نہ لے کر آنا، اس طرح کے اس میں ایک لانگ ٹرم مومنٹم ایک اٹھانے کی بات کر رہا تھا. دوسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کرے ہمارے بعض بڑے بڑے ریسورسفل اسلامی گروپس یا اسلامی جماعتیں اس چیز کو اٹھا لیں. وہ یہ ہے کہ کوئی 10-15 سال کا ایک اسپین آف ٹائم رکھیں. یہاں کے کالجوں اور یونیورسٹیوں کا ڈائس جو ہے نا وہ ہمارے پاس ہونا چاہیے. صحیح. مطلب ہے وہ آپ ایسے اسکالرشپس کر دیں کہ بیٹا تو نے صرف اور صرف جو ہے نا لیکچرشپ ٹیچرس بننا ہے، اچھے اچھے دین پسند نوجوانوں کو اسکالرشپس دیں، کچھ اور جتن کریں. تو اگر آپ یہ کر لیں، بات یہ ہے کہ سائیں کرتے ہیں، یہ علم گاہیں، تعلیم گاہیں جو ہیں، یہ دماغوں کی پرورش کہاں ہوتی ہے، دماغوں کی تخلیق کہاں ہوتی ہے؟ ایگزیکٹلی. یونیورسٹیوں کالجوں میں. میرے بچے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھے ہیں، ابھی بھی مطلب ایک بچی پڑھ رہی ہے. کبھی کسی سیمسٹر میں کسی ایک سبجیکٹ میں کوئی استاد دین کی بات، تھوڑی سی دین کے حق میں بات کر رہا ہوتا ہے، باقاعدہ وہ خبر کے طور پر میرا بچہ مجھے سنا رہا تھا کہ آج جو ہے نا اس سیمسٹر میں ایک کلاس میں نا ایک پروفیسر جو ہے نا وہ دیندار ہے، وہ دین کی بات کر رہے ہیں. اسلامی ملک میں، پاکستان کا مطلب کیا لا رہا ہے، ہم کوئی مطلب انگلینڈ کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ تعلیم گاہیں سائیں کر رہی ہیں. ہمارا وجود وہاں پر نہیں ہے جہاں علم پرورش پاتا ہے، جہاں تخلیق پرورش پاتی ہے، جہاں پر دماغ جو ہے وہ تخلیق. تو یہ جو ہے تو علم تعلیم گاہوں
کے اندر جو ہے وہ ہمیں اپنا استاد اتارنا ہوگا، یونیورسٹی سے لے کر اسکول تک. میں اس کے بہت زیادہ میں اس پہ خوش نہیں ہوتا ہوں کہ جی وہ اسلامک اسکولنگ جو ہے نا بڑھ رہی ہے، اتنی ہو گئی ہے، مطلب وہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا، مطلب وہ آپ اپنے حد تک ہی رہے. نہیں، ہم جاتے ہیں مین اسٹریم میں. حتیٰ کہ وہ مجھے یاد ہے ڈاکٹر صاحب نے بھی وہ میری ایک بات کو خاصا اپریشیٹ کیا تھا. جی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز میں بھی یہ جو مین اسٹریم پارٹیز ہیں ان کے اندر انٹری مارو یار، ان کے اندر انٹری مارو جنہوں نے چینج کرنی ہے. ہم نے جنہوں نے ایک دو سیٹیں لینی ہیں یا شاید وہ بھی نہ ہم لے سکیں، تو اس پر اپنا سارا کچھ جو ہے نا وہ لگا دینے کیا تک ہے. ایگزیکٹلی. تو وہ یہ ہے کہ مین اسٹریم میں گھسیں اپنے ایجنڈا کے ساتھ. بالکل. اچھا یہ سارا کچھ ہے، یہ سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن کرواتا ہے، جو کہ بالعموم ہمارے مذہبی طبقے کے لیے ایک بڑی جگہ. ہمارے مدرسے چل رہے ہیں یار، اسلام بخیریت ہے، مسئلہ کیا، آپ پریشان ویسے کیوں ہو رہے ہیں؟ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ نے اس سے پہلے ذکر کیا تھا مدارس کے ضمن میں ڈی ویسٹرنائزیشن کا، لیکن یہاں پہ میں ایک دو چیزوں کا ذکر کرتا ہوں. جیسے فار ایگزامپل ایجوکیشن سسٹم ہے نا، جو اس کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ذاتی طور پہ ہم سب نے نوٹ کی ہیں. اس کے اندر بہت سی ایسی سائنسز ہیں، جیسے ماڈرن میڈیکل سائنس ہے. چلے پائنیئر تو ہم تھے، لیکن وہ پرانی سائنس تھی نا. ماڈرن میڈیکل سائنس، زیادہ بہت سی ایسی ٹیکنیکس، ماڈرن انجینئرنگ ٹیکنالوجی، سب کا سب ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم کی ہی دین ہے. اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ، جیسے شیخ صاحب نے ذکر کیا، خطبے ہیں تو روبوٹک ہیں، وہ ویسے ہی وہی چیز ہے وہ جو پہلے آپ کہہ رہے تھے اسی کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ مدارس کے اندر سسٹم جہاں سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جہاں سے چینج آ سکتا ہے یا لانا چاہیے، اس کے اندر کس حد تک اپڈیشن کی ضرورت ہے سلیبس کے اعتبار سے؟ اور اس کے اندر کیا یہ بات ضروری نہیں ہے کہ ویسٹرن کچھ علوم ہیں جو کہ جس میں وہ ہم سے بلا شبہ آگے ہیں، تو کیا ان کو متعارف کروایا جا سکتا یا کروانا چاہیے آپ کے خیال میں اس سطح کے اوپر؟ دیکھیں اس میں نا ایک بہت اچھا کام ہے، یہ ابھی میں نے جو نام لیا تھا ڈاکٹر محمد امین صاحب کا. جی. انہوں نے ملی مجلس شرعی کے وہ جنرل سیکٹری بھی ہیں. یہ بیسیکلی لاہور میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، بلکہ اہل تشیع کی بھی علماء اس میں آتے ہیں. اچھا. یہ ان کا آپ کہہ لیں ایک پلیٹ فارم ہے جس پہ وہ بیٹھ کے مختلف چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. بعض اوقات کوئی کلیکٹیو فتویٰ بھی جاری کر دیتے ہیں ماڈرن ایشوز میں، جیسے کوئی تصویر کا مسئلہ آیا، میوزک کا آیا، یا اس طرح کے مسائل میں. تو میں بھی اس کی کوئی میٹنگز وغیرہ میں جاتا رہتا ہوں. اچھا، تقریباً کوئی انہوں نے 35 سال کام کیا ہے ڈاکٹر امین صاحب نے، خاص طور پہ وہ ایجوکیشن کے میدان میں انہوں نے، اور مدرسہ کی ایجوکیشن. اچھا. اور اس میں انہوں نے یہ جو تینوں آپ کے بورڈ ہیں خاص طور پہ، بلکہ چاروں کہنے چاہیے، بریلوی بھی، دیوبندی، اہل حدیث، ان بورڈ کے جو انچارجز ہیں ان کے ساتھ ان کی میٹنگز رہی. انہوں نے ان سے لکھوا بھی لیا کہ ہم سلیبس میں یہ تبدیلیاں کریں گے اور آپ اس کو لاگو کریں. لیکن وہ بہرحال ایک طرح سے مایوس ہیں. بڑی محنت انہوں نے بڑی کی کہ یہ ہو سلیبس کی تبدیلی، اور اس میں یہ بھی تھا کہ سوشل سائنسز بھی. پھر وہ اس کو ان کے بزرگوں سے بھی لے آئے. مثال کے طور پہ جیسے حسین احمد مدنی صاحب نے ایک وقت میں ایک نصاب بنایا تھا، ٹھیک ہے. اسی طرح اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی ایک نصاب بنایا تھا. مثال کے طور پہ میں نے 2000 کی بات ہے، جامعہ اشرفیہ میں نے ایڈمیشن لیا، تو جامعہ اشرفیہ نے ایک کورس شروع کیا، 6 سالہ کورس. اچھا. حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے ایک وقت میں ان کو نصاب بنا کے دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب لوگ کہیں کہ ہمارے پاس 8 سال کا ٹائم نہیں ہے، تو مایوس نہ کرنا، ٹھیک ہے. مطلب تو 3 سال کا درس نظامی ان کو بنا کے دیا تھا. تو وہ پہلی کلاس تھی، میں بھی اس میں شامل تھا. اچھا. خیر بہرحال اب دیکھیں وہ انتظامیہ جو تھی نا، اس کا تو سوسائٹی کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے، تو انہوں نے تو اس کو ایکسیپٹ کیا، لاگو بھی کیا، امپلیمنٹ بھی کیا، شروع بھی کیا، انیشیٹو لیا نا. لیکن جو مدارس کے جو اساتذہ تھے جو ہمیں پڑھانے آتے تھے، وہ ذہناً مطمئن ہی نہیں تھے. وہ آ کے کہیں کیا کر رہے ہو، یہ وہ تھے، مطلب وہ ایک مجبوری کی وجہ سے پڑھا رہے تھے. لیکن بندہ ڈسہارٹ ہوتا تھا کہ یار پڑھانے والا ہی مطمئن نہیں ہے، ٹھیک ہے. اور جو ساتھ والے ہمارے جو آپ کہہ لیں کہ جی جو کمپیٹیٹرس تھے 8 سالہ والے، تو وہ کہتے تھے برائلر تیار ہو رہے ہیں، مطلب 3 سال میں کیا بننا ہے تم نے. تو وہ ایک مایوسی، اور ایک بندہ اس میں کہ محنت بھی کر رہا ہے، سارا کچھ چھوڑ کے. وہ سارے انہوں نے یونیورسٹی گریجویٹس لیے تھے، یہ انہوں نے اچھا کیا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ بہت ضروری ہے. اب ہم نے بھی شروع کیا الحمدللہ سے 3 سال سے ہم نے یونیورسٹی گریجویٹس کے لیے ایک شارٹ درس نظامی SDN کے نام سے شروع کیا. صحیح. وقت کے تقاضوں کو سمجھنا، لگے بندے انداز میں کہ اب 8 سال ہیں، 8 سال ہی آپ لگوائیں، یہ سوچے بغیر کہ بھائی وہ جو آتا تھا 8 سال لگاتا تھا وہ مڈل پاس آتا تھا، دیہات کے بیک گراؤنڈ سے آتا تھا، اسے 8 سال لگانے کی بھی ضرورت تھی. اب جو بچہ یونیورسٹی گریجویٹ ہے اس کا اتنا ایکسپوئر ہے، مطلب اس کو 8 سال لگانے کی ضرورت نہیں. بہت ساری چیزوں میں وہ پورا مدرسہ سسٹم پھنسا ہوا ہے. وہاں کوئی عبقری شخصیت نہیں ہے. جو ابھی مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہہ دیا کہ جی فلاں فلاں منطق کی کتاب نکال دیں، تو بعد میں انہیں جو ہے وہ اس سے وہ معذرت و رجوع. بلکہ ابھی جو حالیہ قصہ سوشل میڈیا پہ بہت وائرل ہوا، پتہ نہیں آپ نے دیکھا کہ نہیں، مولانا علی میاں کی ایک کتاب یہ دیوبند کے
اس میں انہوں نے رکھ دی. یہ وفاق المدارس عربیہ ہے نا جو دیوبند کا بورڈ ہے اسکول. مولانا علی میاں حالانکہ خود دیوبندی اسکول آف تھاٹ کے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن تھوڑا فکری جماعت میں بھی رہے اور سارا ان کا ماضی تھا, تو اس کے اوپر اتنا ریئیکشن آیا کہ پھر اب چونکہ تقی صاحب ہیں, مولانا تقی عثمانی صاحب, وہ اس کے صدر بھی ہیں وفاق المدارس عربیہ کے, تو انہوں باقاعدہ پھر اجلاس کر کے کہنا پڑا کہ وہ جو کتاب ہم نے داخلی نصاب کی تھی نا مولانا علی میاں صاحب کی, وہ ہم نے نکال دی. اچھا, اب مطمئن رہے. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں جمود بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ جمود ہے. مطلب وہاں اتنی کیلکولیشن ہو رہی ہوتی ہے کہ ہمارے اپنا اسکول آف تھاٹ کا یہ بندہ یہ ماڈریٹ ہے, یہ اس کا ماضی پاسٹ وہ بھی دیکھو, جماعت اسلامی میں تھا, ہمارے بچے پڑھیں گے گمراہ ہو جائیں گے, مولانا مودودی سے متاثر نہ ہو جائیں, حالانکہ اس میں صاحب کی کیا. تو یہ ہر جگہ ہمارے ہاں بھی اب یہ سلفی حضرات میں بھی ہے, اخوانی ہو جاؤ گے, قطبی ہو جاؤ گے, اسراری ہو جاؤ گے, فلاں ہو جاؤ گے, ڈمکان ہو جاؤ گے, اس کو نہیں پڑھنا. مطلب اپنی کوئی فکر ہے نہیں, سوچ ہے نہیں اپنی, مغرب کا کوئی آپ کو پتہ ہے کوئی نہیں, اور جنہوں نے مغرب کے خلاف کام کیا ہے ان کو جو ہے وہ آپ پڑھے نہیں, تو پھر کیا کریں گے؟ پھر وہی آپ کریں گے کہ سیکٹیرینزم اور یہ 10-12 مسائل ہیں. مطلب یہ اسلام میں محرمات, اسلام میں حرام امور, اسلام میں کبیرہ گناہ, وہ نام بدل کے آپ کو نا, وہ جیسے منڈی میں ٹماٹر بکتا ہے اس طرح سے کتاب آپ کو وہ مطلب اردو بازار میں آپ کو مل جاتی ہے. مطلب ایک ہی گھسا پٹا موضوع, وہی آپ ایم فل پی ایچ ڈی میں چلے جائیں, آپ یونیورسٹیز بھی آپ یہی کریں, گھسا پٹا موضوع جو ہے آپ اسے نکل ہی نہیں, اٹھ ہی نہیں رہے آپ. اس مطلب سوچ ہی نہیں ہے کوئی. مطلب وہ سوچ کیسے آئے گی جب آپ ویسٹ کو پڑھیں گے, آپ ان کے فلاسفرز کو پڑھیں گے, ان کی جو ہے وہ, اب وہ راستہ درمیان میں جو میڈیم ہے وہ تو وہی ہیں, آپ کے ریفارمرز ہیں, آپ کے مفکرین ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے جنہوں نے ان کو پڑھا اور ان کے اوپر کوئی نقد کی اور پورے اعتماد کے ساتھ. اب بغیر اعتماد کے اگر آپ شروع ہو جائیں گے تو آپ تو مطلب ایک تو یہ ہے کہ دیسی انداز میں یا تو رد کر کے مذاق بنیں گے الہاد کا مثال کے طور پر, جیسے ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے کرنا شروع کر دیا وہ سوشل میڈیا پہ بہت مذاق بھی بنے, ٹھیک ہے. تو دوسرا یہ ہے کہ مطلب آپ کا سائنس کا بیک گراؤنڈ نہیں ہوگا نا, آپ نیوٹن کو جواب دینا شروع کر دیں گے, فضول سی بات ہے, ویڈیو ریکارڈ کروا کے آپ مذاق بنیں گے. اور دوسرا صورتحال پھر یہ ہے کہ آپ درمیان میں اس میڈیم کو نہیں پڑھیں گے اور آپ اپنے مسائل تک جو ہے وہ محدود رہیں گے. بہت ضرورت ہے, لیکن یہ کام اتنا آسان نہیں ہے. اس پہ 30-35 سال پہلے محنت ہوئی ہے, آن بورڈ لے کے وفاق المدارس کے جتنے بھی لوگ تھے ان کو, جو ان کی انتظامیہ تھی, لیکن اس کے باوجود ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے. پریشر آتا ہے, پورا ایک پریشر ہے, ایک پورا سسٹم ہے نا. ہاں اس میں جماعت اسلامی سے کچھ امیدیں تھیں, لیکن نہیں, وہ بھی معاملہ یہ ہوا کہ وہ بھی اس کو جو انہوں نے 8 سالہ درس نظامی, وہ بھی وفاق المدارس العربیہ کی آپ کہہ لیں کہ انہوں نے اس کو ڈپلیکیٹ مار دیا. ہاں انہوں نے ایک کام اچھا کیا کہ اپنی تحریکیت مولانا مودودی یہ کچھ وہ پڑھا دیا, چلے بچہ تھوڑا سا اوپر, آپ نے اس کو اپلفٹ کر دیا کہ آپ نے اس کو کچھ فکری بنا دیا. لیکن سوشل سائنسز پڑھانا, اچھا اب مدارس نے کیا بھی کیا جی, آپ کمپیوٹر کورس کروا دیں بچے کو, بات یہ کمپیوٹر کورس اس کو کروا دیں, ٹھیک ہے, آپ اس کو کمپیوٹر کورس کی سکل, مطلب وہ آپ کا مدرسہ ماڈرنائز ہو گیا. ماڈرنائز اس کو کرنا مقصود بھی نہیں ہے, لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت کے دباؤ پہ انگریزی پڑھا دیں, اس کو پاک سٹڈیز پڑھا دیں. وہ پاک سٹڈیز بھی کیسی ہے, ظاہری بات ہے, وہ پاک سٹڈیز والوں کو پتہ ہے جس طرح کی پاک سٹڈیز یہاں پہ پڑھائی جاتی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ سوشل سائنسز پڑھائیں, خاص طور پہ سائیکالوجی, فلاسفی, یہ جو علوم ہیں, اور فلاسفی آف سائنس, یہ علوم تو آپ سمجھیں کہ بہت ضروری ہیں. اکنامکس ہے آپ کی, پولیٹیکل سائنس, یہ افکار کے ہیں, نظریات کے ہیں, چلیں وہ نہ پڑھائیں. ہمارے یہاں جن لوگوں نے ان پہ کریٹیسزم کیا ان کو پڑھا دیں, بہت اچھے اچھے لوگ ہیں, جیسے مولانا علی میاں کو, ٹھیک ہے, مولانا مودودی کو, چلے مولانا مودودی کو وہ سائڈ پہ کر دیتے ہیں, مولانا علی میاں کو آپ پڑھا دیں. اس کے علاوہ آپ دیکھیں وہ بریلوی اسکول آف تھاٹ میں وہ ڈاکٹر زاہد صدیق مغل صاحب ہیں, بہت اچھا کام ہے ان کا, ٹھیک ہے. پھر خود شیخ صاحب کا کام ہے, حامد کمال الدین صاحب کا کام ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ تھوڑا سا کام کرتا ہے اس کے اوپر آپ تحریکی فلاں فلاں ٹیگ لگا کے اس کو تو سائڈ پہ کرتے ہیں. اب باقی کیا کریں گے بھائی, یا تو خود سے کام کریں. پھر تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب یہی بات سمجھ میں آئی ہے کہ بھائی جو آپ کو سمجھ میں آتا ہے کرنا آپ نہیں ہے, لوگوں کو آپ سجیسٹ کریں, لوگوں کو آپ سمجھائیں نہیں, یہ ادارے نہیں بدلنے والے, یہ ادارے اسی طرح سے ہی رہنے ہیں. یہ ایک رسمی دین کی تعلیم ہے جو چل رہی ہے, اور یہ اب اسی طرح سے چلتی رہنی ہے. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا کتاب و سنت کسی حد تک وہ محفوظ رہے گا. لیکن وقت کے چیلنجز کو یہ نبر آزما ہو, ان کو رسپانس کرے, ان کو جواب دے. آپ کہیں کہ جی مغرب کی تہذیب, نہیں وہ نہیں. مطلب میں بتا رہا ہوں کہ وہ ویڈیو, یقین مانیں, وہ ویڈیو جس کو دیکھ کے مجھے سائنس کا بچہ آ کے کہہ رہا ہے کہ میں ملد ہو گیا ہوں,
میں اذان دیتا تھا. اب مجھے خدا کا یقین نہیں ہے, اس کو ایک ہمارے بہت بڑے علامہ صاحب اس ویڈیو کو اپریشیٹ کر رہے تھے, باقاعدہ انہوں نے لکھا کہ یہ ویڈیو دیکھ کے تو خدا کی یاد تازہ ہو گئی. تو میں یہی کہہ رہا تھا اس وقت, دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ اچھی بات ہے ہمارے علماء کو انگریزی نہیں آتی, اگر ان کو انگریزی اور سائنس کی سمجھ آ جائے تو اب بہت ساری باتیں سمجھ میں نہیں. اب دیکھیں مثال کے طور مجھے ایک ایتھیسٹ, وہ بہت بہت ذہین, تو اٹامک انرجی میں وہ تھے, تو مجھے کہتے ہیں آپ نے یہ دیکھی ہے والی دیکھی ہے؟ تو میں نے کہا ہاں دیکھی ہے. والی بیسیکلی ایک کارٹون ہے بچوں کے لیے, ایک روبوٹ کی کہانی. تو میں اپنے بچے کے لیے لے آیا تھا, آپ کو پتہ ہے وہ کیا کہہ رہی ہے؟ میں نے کہا ایک روبوٹ کی کہانی ہے اور یہ بس وہ کچرے میں سے اٹھتا ہے. نہیں اصل میں یہ فلاں فلاسفی اس میں بیان ہوئی ہے. اچھا, میں حیران رہ گیا اس کی بات. کہتے ہیں مطلب آپ لوگوں کا, وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا مولوی حضرات جو ہے وہ فلم کو بھی فلم دیکھ کے, مووی کو بھی مووی دیکھ کے, ڈرامے کو بھی ڈرامہ دیکھ کے, حالانکہ اس کے پیچھے سائیکالوجسٹ بیٹھے ہیں, PhD سائیکالوجسٹ, ان کو پتہ ہے کہاں آپ کو رلانا ہے, اور جہاں رلانا ہے آپ کے فلٹرز کھولنے, کہاں آپ کو ہنسا کے آپ کے ذہن کے فلٹرز کھولنے اور اپنا گند آپ کے اندر ڈالنا ہے. تو پھر اس نے کو بتایا, اور پھر بعد میں نے سرچ بھی کی, بہترین 50 کے قریب موویز ہالی ووڈ کی, اس میں پورا آرٹیکل تھا جو ایتھیزم کو پروموٹ کرتی ہیں. لوگ اس کو جسٹ انٹرٹینمنٹ سمجھ رہے ہیں. مطلب ہم بھولے بادشاہ ہیں, سیدھی سی بات ہے اس وقت. ٹھیک, مطلب یہ سارا کوئی یہ سوشل میڈیا, یہ سارا کچھ فلاں ڈمکان. اب آپ دیکھیں سوشل میڈیا بھی آپ کا فیس بک, ٹھیک ہے, آپ فیس بک پیچھے کون ہے؟ یہودی بیٹھا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت جتنا بھی آپ کا انٹرنیشنل میڈیا ہے آپ دیکھ لیں وہ سب یہودیوں کے پاس ہے. انٹرنیشنل میڈیا یہودیوں کے پاس ہے, اور یہاں کا آپ کا میڈیا جو ہے, چلو اور نہیں کوئی غیرت ہی لے آؤ بھائی, شیعوں کے پاس ہے, مطلب یہی غیرت لے آؤ کہ ہم نے میڈیا میں آنا ہے. ٹھیک ہے, لیکن نہیں, وہ نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. اچھا شیخ صاحب, آخر میں آپ سے اصل میں حل کی طرف بھی تو آنا ہے نا. آپ نے جیسے فرمایا کہ یہ چینج کمز رائٹ فرام دا ٹاپ, لیکن جب تک وہ نہیں ہوتا تب تک بھی تو کچھ کرنا ہے. اس کے لیے تب تک کرنے کے کام کیا ہیں؟ اس میں آپ سے, جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ کوئی اگر ریفارمسٹ ہوتا ہے اس کو تو ویسے ہی نیگیٹیولی ٹیگ کیا جاتا ہے. جو بھی ریفارمسٹ ہے, میں نہیں کسی کو جانتا جس کو نیگیٹیولی ٹیگ نہ کیا گیا کسی نہ کسی طرح سے. وہ والا کام جو ہے اس کے اندر بھی ہمیں مسائل ہیں. اس کے علاوہ مدارس کا جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی ذکر کیا, اس کی اپڈیشن کی بھی کوئی امید نظر نہیں آتی, یا آتی ہے تو وہ بھی آپ ضرور بتائیں کہ اس طرح سے. اب یہاں پہ جو نوجوان ہیں, خصوصاً جو بچے ہیں, آپ دیکھیں سوشل میڈیا اور یہ جو میڈیا اس حد تک پھیل چکا ہے کہ اثرات تو اس قدر ہو رہے ہیں مغربی افکار کے, اس کا تو روکنا ممکن ہی نظر نہیں آتا. تو ہم کیا کریں اس سلسلے میں, اس کا کیا حل ایسے ہم نکالیں کہ ہمیں ان سے نبرد آزما ہونے کے لیے, اس کا حل نکالنے کے لیے, اور ان تمام مسائل کو اپنی ایک پاور بنا کر ان سے مقابلہ کرنے کی حد تک, جیسے آپ نے کہا میدان تو خالی ہے, تو وہاں تک پہنچنا ممکن ہو سکے ہمارے لیے. یہ ایک تو وہ قیصر راجہ صاحب کے ساتھ ایک مجلس ہو رہی تھی, انہوں نے بڑی اچھی بات کی. کہتے وہ کہہ رہے تھے کہ میں تو اس پر کام بھی کر رہا ہوں. وہ یہ ہے کہ مدارس کے جو گریجویٹس ہیں ان کو اپنی رہنمائی میں اور خود ان کو پڑھا سکھا کے تو معاشرے کے جو جتنے بھی کوئی پلیٹ فارمز ہیں یا جتنے بھی کوئی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے اندر ان کو لے کر جانا, بھرتی کروانا. آپ جو کہتے ہیں اصل میں ایک اور بھی مسئلہ ہے, ٹاپ سے تبدیلی آ رہی ہے. اب یہ جو آپ نے لفظ بولا ہے, اور بالکل صحیح لفظ بولا ہے, ٹاپ بھی ایک نہیں ہے, ٹاپ بھی کئی سارے ٹاپ ہیں. مطلب اب دیکھیں ہم رہے آئیڈیلسٹ. اگر بالکل جو ٹاپ کا ٹاپ ہے اگر وہ نہیں آتا تو پھر باقی جائے بھاڑ میں, پھر مطلب ہمیں نہیں آپ مطلب آپ دیکھیں کہ اس سے نچلی لیئر پہ آپ سما سکتے ہیں, اس سے نچلی لیئر پہ آپ سما سکتے ہیں. بھائی صاحب گھسنے کی کوشش کریں, اور بسا اوقات گھسنے کے بعد ہی آپ میں کوئی صلاحیت آئے گی, کوئی رنگ آئے گا, کچھ اور ہو جائے گا, تو شاید آپ اس سے اوپر چلے جائیں. اچھا, تو معاشرے کے جو ادارے ہیں, مطلب ابھی میں نے تعلیمی جو تعلیم گاہیں وہ تو میرے ہاں ٹاپ پر ہے. تعلیم گاہوں کی یونیورسٹی سے لے کر اسکول تک جو ہے نا, ٹیچنگ کا ڈائس وہ ایک ایسے بندے کے پاس ہو جو اسلام کا پوٹینشیل دائی ہو. پوٹینشیل میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ یہاں کھیل کے طریقے تھوڑے اور ہیں, یہاں آپ خطبہ نہیں جھاڑیں گے جا کر وہاں پر. اور وہی بات ہے کہ وہ کئی سر انہوں نے الحاد کا رد کیا تو مذاق بنے, تو بڑے ڈھنگ سے. اچھا, تو یہ ہے کہ تعلیم گاہوں میں جو مطلب معلم کی جو سیٹ ہے وہ تو میرے ہاں ٹاپ پر ہے. انشاءاللہ 10-15 سال کے اندر اگر کوئی بڑا گروپ جو ہے, تکڑا گروپ صرف اسی کو کر دیتا ہے, مال روڈ پر نعرے لگوا کے کیا آپ نے کمایا, کیا پنجابی کے کھٹیا کی,
مطلب کیا حاصل آپ کو کیا ہوا؟ تو بھائی صاحب یہ موچی دروازے وغیرہ میں وہ کرنا یہ چھوڑ دیں، اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا ہے. تو آپ آئیے، مطلب یہ میدان کھلا ہے. پاکستان میں ابھی بھی جو آزادیاں اور اپرچونیٹیز اتنی زیادہ ہیں، کسی دنیا کے مسلمان ملک میں نہیں ہے، اب تو شاید کافر ملکوں میں نہیں رہی ہیں. یہ جو آزادیوں کی اتنی ساری جو ہے نا آپ کو اپرچونیٹیز حاصل ہیں، وہ تو ہے ٹاپ پر. لیکن اس کے بعد معاشرے کے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اور جتنے بھی ادارے ہیں، ان میں آپ مدارس کے گریجویٹس کو ٹرین کر کے ان کو اپنی رہنمائی میں مطلب تعلیم دلوا کر تو آپ ان کو وہاں پر ریکروٹ کریں، ان کو مطلب وہ کریں. یہ کام مطلب ہے سب کر رہے ہیں، یہ کام سب کر رہے ہیں. یہ جو لبرلز ہیں وہ مطلب یہ کام کر رہے ہیں. یونیورسٹیوں پر ان کا قبضہ کرنا یہ کوئی ایسا نہیں ہے بس ایسے ہی وہ آئے تھے اور بیٹھ گئے. مطلب یہ ایک پلان کر کے، ایک کام کر کے، ایک محنت کر کے مطلب وہ کہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا ہے کہ ضیاء الحق کے زمانے میں یہاں کا جتنا لیفٹسٹ تھا، قادیانی بھی اور لیفٹسٹ بھی، وہ یہاں سے بھاگ گیا تھا. اچھا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے. لیکن وہ ہوا یہ کہ وہ کہتے اس دوران میں وہ باہر پڑھے، انہوں نے نا بہت پی ایچ ڈیز کی، مطلب اچھے وہ کیا، بہت ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ انہوں نے ہاتھ میں کی. اور ضیاء الحق کے گزرنے کے بعد خاص طور پر مشرف وغیرہ کے میں کیونکہ بڑی سازگار تھی، تو یہ سارے کے سارے ایک نئے اس کے ساتھ آئے ہیں. تو یونیورسٹیوں پر اس وقت ان کا قبضہ ہے، یہ آپ مان لیجئے. اسلامی جمعیت طلبہ وغیرہ وہاں پر بھی صرف جلوس ہی نکالتے ہیں، اور جلوس سے کیا ملتا ہے؟ ہاتھ تو آتا نہیں ہے. تو دماغ ہوتے ہیں قبضے میں اس کے، جس نے ایک پورا سیمسٹر بچوں کو پڑھانا ہوتا ہے اور اس کے 5-7 منٹ لبرلزم کی تبلیغ میں گزرتے ہیں. بہت سارے اساتذہ کہ آپ کے علم میں ہی ہوگا اور ایسی سی چوٹیں بڑے. یہ تو ہوتا ہے نا کہ جب اندر کوئی عقیدہ بول رہا ہو، چاہے وہ لبرلزم کا عقیدہ ہو، تو وہ پھر آتا ہے باہر، پھوٹ کر آتا ہے اور بڑے بڑے بر وقت پوائنٹ پہ آتا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں مطلب ہے کہ یہ ہو جائے. اور ویسے مدارس کے حوالے سے جو ایک میرے ہاں ایک بڑی قابل تشویش بات ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ کسی رہنمائی کے تحت نہیں ہو رہا، مدارس کا ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ویسے ہی جا رہا ہے ادھر کو. اکثر مدارس کے ذہین طلباء مدارس سے فارغ ہونے کے بعد مدارس میں جاب نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے، کسی مسجد کے اندر بھی جاب نہیں ڈھونڈ رہے ہوتے. اور اس کی ایک بڑی وجہ وہی جو ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، شیخ الحدیث. باقیوں کی کیا تنخواہ ہوگی ڈاکٹر صاحب؟ اگر شیخ الحدیث کی، اور وہ بھی ایک اتنا بڑے نام، ان کی اگر مطلب ہے کہ 30,000 کہیے نا سیدھا، تو مطلب اس وجہ سے نہ وہ مسجدوں میں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. کون ڈھونڈے گا؟ مسجدیں تو مطلب صرف اللہ رحم کرے یتیموں کے لیے رہ جائیں گی نا. پھر کوالٹی کیا دیں گے آپ؟ جب بالکل جو ہر طرف سے رہے کھسے جو لوگ ہیں وہ جب مسجدوں کو سنبھالیں گے، پھر آپ کوالٹی کا رونا روئیں گے تو کیوں نہیں روئیں گے؟ تو اچھا، اور وہ یہ ہے، یہ اکبری منڈی کے حاجی صاحب کو جو ہے نا وہ مسجد کا مینار اتنا اونچا، اور مسجد کی جو ہے اس پہ کسی کو وہ خیال نہیں ہے کہ کس کوالٹی کی جو ہے نا یہاں پر تعلیم اور رہنمائی اور خطابت اور تعلیم دی جاتی ہے اس مسجد سے. یہ کسی کو خیال نہیں ہے. اس کا خیال یہ ہے کہ مسجد کتنی خوبصورت ہے. ہمارے لوگ ایسا نہیں کہ انفاق کرتے نہیں ہیں، اسٹریٹجائز نہیں کرتے انفاق کو. یار کچی ہو جائے مسجد، واللہ کیا جاتا ہے اگر اس کے اندر ایمان بولتا ہو، اگر اس کے اندر واقعتاً لوگوں کے قلوب کو ایک چیز ملتی ہو جو مطلب ان کی ضرورت ہو. تو خیر بہرحال مدارس کے جو لوگ ہیں، کیونکہ مسجد کی جاب ان کے لیے کوئی اٹریکشن نہیں ہے اور مدرسے کی جاب بالکل کوئی ان کے لیے اٹریکشن نہیں ہے، اور وہ حق بجانب بھی ہیں بہت بڑی حد تک اس کے لیے. تو وہ کہتے ہیں وہ جھٹ سے جو ہے ان میں سے جو بھی ذہین ہے نا، وہ جھٹ سے وہ بی اے کر، ایم اے کر، یہ وغیرہ کر کے تو وہ جو ہے نا وہ اس اسٹریم میں جاتا ہے. بالکل. اچھا، بات یہ ہے کہ میں نے تو دیکھا ہے، پتہ نہیں ہمارے بعض لوگ شاید اس پہ اعتراض نہ کریں، مدارس میں کچھ ہی لوگ ہوتے ہیں جو اب احساس کمتری کا شکار نہیں ہوتے. کسی وجہ سے ایسا ہو گیا کہ اچھا یہ شے ان میں سے بہت ساروں کے ساتھ آخر تک جاتی ہے، اور وہ بسا اوقات شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی اس تہذیب کے لیے زیادہ قابل قبول ہونے کے لیے وہ کچھ ایکسٹرا جتن کرتے ہیں، اور اس کے اندر ان کا دین، ایمان، اسلام کے ساتھ ان کی وفاداری بہت کمپرومائز ہوتی ہے. اس وجہ سے ہمارا مدارس کا بہت سارا ایلیمنٹ جا ہی رہا ہے ادھر کو، لیکن بہت کچھ کھو کر اور کسی بڑے میسج کے ساتھ نہیں. اور وہی ہے کہ وہ کہتے ہیں مطلب ہے کہ وہ جو ہے نا وہ سمندر میں جب دریا گرتا ہے تو وہ بھی نمکین ہی ہو جاتا ہے، بالآخر نمک ہی بننا ہے آپ. بالکل صحیح.
تو اس وجہ سے ایک بہت بڑی ضرورت یہ ہے کہ مدارس کا جو ذہین ایلیمنٹ ہے اس کو ایک رہنمائی کے تحت اور ایک باقاعدہ جو ہے نا وہ مدد، تاکہ فائنینشلی آپ ان کو مدد کریں. جی جی یار ہمارے جو مخیر حضرات ہیں کس لیے ایک ماشاءاللہ کروڑوں کی تنخواہ دیتا ہے. لگا دیں دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب ہے میدان مار لے میدان ہمارا دین، تو یہ ہے میدان مارنے کا. تو مطلب یہ ہے کہ ہم پینیٹریٹ کریں یہاں کے اداروں میں، اور انشاءاللہ اس طریقے سے مطلب ہم، اور وہ جو مذہبی نیریٹو ہے اس کو بدلنا زمانے کے مطابق. اس معنی میں نہیں کہ ہم نے اسلام کو زمانے کے مطابق کرنا ہے. اسلام ایک اور چیز ہے. اسلام سے لیا ہوا ایک نیریٹو جو ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں اسلام کے مطابق کرنا. اسلام کو ہم زمانے کے مطابق کبھی نہیں کریں گے، زمانے کو اسلام کے مطابق کریں گے، لیکن جو ہمارا نیریٹو ہے وہ بہرحال کمپلائنٹ ہو ان ضرورتوں کا، یا کہ کمپیٹیبل ہو ان ضرورتوں کے ساتھ. اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے. تو یہ 4 چیزیں آپ ہو جاتی ہیں تو میں کہوں گا کہ یہ نقطۂ آغاز ہے کہ آپ نے میدان میں قدم رکھ لیے. میدان میں قدم رکھنے کے بعد جو ٹائم لگے گا وہ لگے گا، اس سے اگلے دن ایسا نہیں کہ کچھ ہو جائے گا. لیکن بات یہ ہے کہ ہوائیں تھوڑی سی اپنا رخ انشاءاللہ سے بدلنا شروع کر دیں گے. آپ اس کو لینا چاہ رہے ہیں مائکرو لیول پر، کہ کوئی بڑی تبدیلی تو ہم نے کرنی نہیں، ہم نے تو وہیں رہنا ہے. اس بچے کا کیا کریں یار، مولوی صاحب بہت پریشان کر دیا ہوا بچے نے، تو اس کے لیے دعائیں ہیں. بیسیکلی ہمارے پاس کوئی لمبی جوڑی شے ہے نہیں. اور ڈاکٹر صاحب آپ سے بھی آخری کامنٹ اس سے، جیسے شیخ صاحب نے ذکر کیا، ایک تو یہ کہ آرگومنٹس کو ہمیں اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے. وہی چیز ہے کہ وہ بہت اہم چیز ہے. البتہ جیسے آپ نے ایک بڑی اہم چیز کا ذکر کیا تھا کہ وہاں کا جو ویسٹ کا ایک میڈیا کا سسٹم ہے نا، جس کے اندر موویز اور یہ اینیمیشن، جیسے آپ نے اینیمیشن کا ذکر کیا، تو پچھلے دنوں ایک مثال میں دیتا ہوں، پاکستان کی ایک پہلی ہینڈ ڈرون اینیمیشن ریلیز ہوئی تھی. اس نے بڑا بزنس کیا. اس کی سٹوری وہ جن وغیرہ کی سٹوری تھی، بچوں کے جو ہوتے ہیں وہ. تو ویسٹ کے اندر بھی اس کی اتنی ریچ تھی، بڑے ویسٹ کے جو ریویورس تھے جو موویز اور اس چیزوں کو کرتے ہیں، ان سب نے اس کے اوپر نہ صرف ویڈیوز بنائی، ریئیکشن ویڈیوز بنائی، ملینز آف ویوز گئے، صرف یہ پہلی چیز بنائی تھی. تو کیا آپ کے خیال میں ہمیں کس نے روکا یہ کام کرنے سے؟ وہ تو پہلے وہ بندہ بھی بتا دیں جس نے روکا ہوا ہے کہ آخر کیوں ہم، اگر وہ استعمال کر کے، جیسے آپ نے کہا کہ ایتھیزم پھیلا رہے ہیں، وہ یہ ایسی چیزیں پھیلا، تو ہمیں کس نے روکا ہوا ہے؟ ہم کیوں نہیں یہ کام کرتے؟ دیکھیں روکا تو کسی نے نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہرحال مذہبی طبقے میں تھوڑا سا نا، اب آپ کہیں کہ جی وہ سوچ میں مطلب سوچ ان کی پروگریسو نہیں ہے. ہم بہت دیر بعد سوچتے ہیں، صحیح بات یہ. جی مطلب ہم نے لاؤڈ اسپیکر بھی بہت کافی عرصے بعد حلال کیا، ٹھیک ہے کر لیا، لیکن کافی عرصے بعد حلال کیا، بند نہیں کرتے. اسی طرح ہم نے تصویر بھی حلال کر لی، ٹھیک ہے، لیکن کافی عرصے بعد کر لی، ٹھیک ہے. مطلب ہم خود ان اجلاسات میں شریک رہے جن میں تصویر حرام ہوتی تھی، کیمرے کی تصویر بھی حرام ہوتی تھی، اجتماعی فتوے ہوتے تھے. لیکن اس کے بعد اب ہر مفتی صاحب کی جیب میں جو ہے وہ مطلب اسمارٹ فون ہے اور ٹچ موبائل ہے، اور وہ سیلفیز لازماً ان کے فون کے اندر ہوتی. ایسا نہیں، پاسبل نہیں ہے کہ وہ نہ. تو ہم نہ کافی عرصے بعد جو ہے، خیر اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ احتیاط بہت ضروری ہے، ہمارے دین کی بنیاد تقویٰ ہے، تقویٰ تو ویسے ہی ڈر اور خوف کے اوپر ہوتا ہے. لیکن بعض اوقات ہم بہت دور مطلب اس میں بہت اپنا نقصان کر دیتے ہیں. اب جیسے اب دیکھیں یوٹیوب آ گیا نا، مثال کے طور پہ یوٹیوب 2005 میں آیا تھا غالباً. اب ہم لوگ اس سے پہلے ٹیلی ویژن توڑ رہے تھے، چوراہے کے اوپر رکھے، اور اس کا جشن بھی منا رہے تھے. اچھا اب ہوا کیا کہ وہ لوگ اس وقت میں انجینئر محمد علی مرزا اور وہ لوگ اپنے موبائل فون استعمال کر کے یوٹیوب کے اوپر، مارکیٹ خالی تھی، ظاہری بات ہے، تو انہوں نے مارکیٹ کو کیپچر کر لیا اور وہاں پہ ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے، کیونکہ ہم نہیں گئے. ہمیں تھوڑا سا نا اپنی سوچ کو پروگریسو کرنا پڑے گا. میرے خیال میں اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ آپ ڈرامہ انڈسٹری کی بات کریں، آپ ایون کہ مووی اور فلم انڈسٹری کی بات کریں، ٹھیک ہے، اس میں آپ جو ہے وہ کچھ قدغنے لگانا چاہیں، کچھ بھی کرنا چاہیں، کوئی حرج کی بات. دیکھیں دی میسج بھی تو بنی ہے نا. دی میسج نے جو شکوک و شبہات رفع کیے ہیں، مطلب ایک تو ہے نا اسلام کا میسج پہنچانا، چلیں ٹھیک ہے وہ تو کتابوں سے، بات یہ کہ اب بک ریڈنگ ویسی نہیں رہے گی. لیکن یہ ہے کہ جو شکوک و شبہات انہوں نے فلم کے ذریعے سے پیدا کیے تھے، تو وہ اب مووی کے ذریعے سے ہی پھر دور کیے جا سکتے تھے. اور اس وقت کے علماء نے جو پروگریسو تھے، جیسے مصر کے انہوں نے، قرضاوی صاحب نے بھی وہ اسکرپٹ وغیرہ دیکھ کے اس کو کچھ چیزوں کو ریسٹرکٹ کر کے کہ جی آپ فلاں صحابی کو نہ دکھائیں، خلفاء راشدین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دکھانا، تو آپ یہ اس کو اس طرح سے کر لیں، ٹھیک ہے، زیادہ عورت کا بھی کردار نہ ہو، ٹھیک. تو وہ اس طرح سے مطلب ٹھیک ہے، زیادہ جو ٹھیٹ قسم کے ہیں نا وہ جیسے وہاں
ہمیں صاحب ایک بات کرتے ہیں بٹ ٹھیک ہے بھائی، ایک تو مذہبی جماعتیں آپ کی ہوں، پولیٹیکل مذہبی جماعتیں، لیکن ان کا سائز حجم کیا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 سیٹ لے 2 سیٹیں لے، اور ایک مین اسٹریم جو ہے نا اس کے اندر گھسے. تو ایک یہ بھی کام ہے نا، مطلب مین اسٹریم میڈیا میں جو لوگ پڑھے، ٹھیک ہے مدارس کے لوگ فلم انڈسٹری نہ کھولیں، ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں ایگزیکٹلی کہ وہ باقاعدہ ایک فلم انڈسٹری یا ڈرامہ انڈسٹری کھولیں، ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں پہلے سے جو مسلمان لگے ہوئی ہیں اس کام میں، ٹھیک ہے اس انڈسٹری میں ہیں، نکل کے آ جائیں آپ کے پاس، بہت اچھی بات ہے، ویل اینڈ گڈ. لیکن ساری انڈسٹری نے نہیں آنا آپ کی دعوت تبلیغ سے. بالکل. مولانا طارق جمیل صاحب نے بھی بہت سارے لوگوں کے اوپر محنت کی، کچھ واپس بھی آ گئے، ٹھیک ہے چھوڑ دیا انہوں نے انڈسٹری کو، خیر بات کی، لیکن کچھ وہاں پر ہیں. اب جیسے وہ ان کی وہ کافی زیادہ ملاقاتیں، وہ ان کے ساتھ بھی ہے نا اپنا وہ جو انڈین ہے، کیا نام ہے، عامر خان. ہاں عامر خان کے ساتھ. دیکھیں کم از کم وہ انڈین انڈسٹری میں وہ کچھ پروڈکٹیو ہے، کچھ اس نے ایسی چیزیں جیسے وہ بنا دیں ستارے زمین کے اوپر، اس قسم کی چیزیں، ٹھیک اس نے وہ کوئی نہ کوئی مقصد، کوئی نہ کوئی ٹاک شوز اس کے آتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے بچوں کو ان کی ایجوکیشن کے حوالے سے. تو انڈسٹری میں جو لوگ پہلے سے ہیں ان کو ایک ڈائریکشن دینا کہ بھائی یہاں تم نے رہنا تو ہے، نکل آؤ تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو پھر کم از کم پازیٹیو کام کرو. اب جیسے دیکھیں فیس سیونگ بنی، سیونگ فیس ساری، اب یہ جو بنی اس کو آسکر ایوارڈ بھی ملا، صرف کیا ایک ڈاکومنٹری فلم ہے، اور ڈاکومنٹری فلم کا جو ہے آسکر ایوارڈ دینے کا مقصد کیا تھا جی، پاکستان میں جو ہے وہ عورتوں کے چہروں پہ تیزاب پھینکا جاتا ہے. اب ویسٹ نے اس کو کیش کیا نا، آسکر ایوارڈ بھی دلوا دیا، ٹھیک ہے. اور ہمارے ہاں اب غامدی اسکول آف تھاٹس انہوں نے فلمیں بنائی، خدا کے لیے، فلاں، دس اینڈ دیٹ، جو بھی انہوں نے. جی. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک بڑا میڈیم ہے نا، آپ وسلم کے زمانے میں شعر ایک میڈیم تھا بات کے پھیل. اس وقت سوشل میڈیا یہ فلم انڈسٹری، ڈرامہ انڈسٹری ایک بہت بڑا میڈیم ہے، ٹھیک ہے. لوگ وہاں سے سیکھ رہے ہیں. اچھا طلاق دینے کا طریقہ ہوتا ہے وہ بھی وہاں سے سیکھ رہے ہوتے ہیں. ایون کہ وہ یقین مانے ڈائلاگ وہ کورٹ کے اندر، فلموں کے اندر ڈائلاگ ہو رہے ہوتے ہیں، اور وہ دلائل جو کہ آپ کو غامدی صاحب کے رسالہ اشراق میں پڑھنے کو ملتے ہیں، وہ سارے وہاں پہ اس فلم کے اندر، کورٹ کے اندر وہ فلمائے جا رہے ہوتے ہیں، وہ دلائل دیے جا رہے ہوتے ہیں، حدیثیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں. اچھا ٹھیک، یہ صورت حال. لوگ تو بھائی کر رہے ہیں، سیدھی اس میڈیم کو استعمال کر رہے ہیں، آپ نہیں کریں گے آپ پیچھے رہ جائیں گے. ایگزیکٹلی. اور یہ اس سے یہی چیز پتہ چلتی ہے کہ جیسے ان کی طرف سے تو ہماری طرف مسلسل آ رہا ہے کنٹینٹ، لیکن ہماری طرف سے ان کی طرف کوئی کنٹینٹ نہیں جا رہا. کوئی کنٹینٹ نہیں جا رہا. جیسے ان کا ایفیکٹ ہمارے پہ ہو سکتا ہے، تو کیا ہمارے آئیڈیالوجی کا، ہمارے کنٹینٹ کا ان پہ ایفیکٹ نہیں ہوگا؟ لیکن صرف کارٹون کو دیکھ لیں، کارٹون کوئی دیکھنے کو ہے ہی کوئی نہیں، مطلب سلفی یا وہ دوسرے جو ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو دیکھنے کو ہیں، اس میں آپ شرک بدعت بھی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکیومنٹریز بڑا اچھا میڈیم ہے. ڈاکومنٹریز بہت اچھا میڈیم ہے. اور ایون کہ دیکھیں، میں نے ایک دفعہ میری بحث ہو گئی کسی سے، میں نے کہا یار مووی نہیں بن سکتی نا، میں بھی پہلے سے اتنی پروگریسو میری سوچ ہے. صحیح. مسئلہ کیا، میں نے کہا 2 عورت اور میوزک. اس نے پھر مجھے ٹاپ کی کچھ موویز، اس نے کہا اس کو دیکھو، اس میں کوئی عورت نہیں ہے. صحیح. اس نے کہا بتاؤ، دیکھو ویسٹ جو ہے نا وہ اس چیز سے بھی نکل چکا ہے. مطلب ٹھیک ہے ان کے ہاں عورت کا وہ ایک علیحدہ سے ہے، مطلب انہوں نے موویز کے کھانے بنا دیے نا، یہ ہارر موویز ہیں، جانرا ہر مختلف، ہاں مطلب یہ سسپینس ہیں، یہ تھرلر موویز ہیں، یہ فلاں یار آپ اس میں سے اس خانے میں چلے جاؤ جس میں عورت نہیں ہے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے. اینیمیشن بڑا اچھا حل ہے. ہاں اینیمیشن اس کا حل ہے. پھر آپ اس میوزک کو بھی آپ مطلب کچھ نہ کچھ کر سکتے ہو نا. اب تو وہ پیچھے ووکل میوزک اور یہ وہ چیزیں بھی آ گئی ہیں کسی نہ کسی حد تک. آپ مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس کو کیٹر کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. کچھ نہ کچھ ریچ ہماری چلی جائے وہاں پہ، اصل تو مقصد یہی ہے. بہرحال آج کے شو کا بھی کسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے، اور ماشاء اللہ بہت ہی اچھا. پہلے تو میں آپ دونوں احباب کو شکریہ بھی ادا کروں گا، آپ نے جو آج اتنا پروڈکٹیو گفتگو کے اندر حصہ لیا. ہمارے ناظرین کو بھی بلا شبہ اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اور اس کو میں تو یہ کہوں گا کہ اس پوڈ کاسٹ کو ذرا 2 بار دیکھیں، تاکہ آپ کو جتنے پوائنٹ ہے کوئی مس نہ ہو، اور ساتھ کوئی کاپی پینسل بھی رکھ لیں، ان کو نوٹ کریں، کیونکہ یہ عمل کرنے والی چیزیں ہیں. اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. جزاک اللہ خیر کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.